الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. کل کے متعلق کوئی سوال ہو تو کر لیجئے، ورنہ پھر ہم آج کا سبق آغاز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی سوال نہیں ہے تو ہم اپنا سبق آغاز کرتے ہیں. کل ابتدا میں نے تمہید کو آواز آ رہی؟ آواز آ رہی ہے آپ طلبہ کرام کو؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کل بھی ہمارا سبق جو تھا وہ عصر کے متعلق تھا. آج بھی ہم عصر کے متعلق ہی گفتگو کریں گے. ابتداً جو عصر کی تعریف ہے جو فقہی کتابوں کے اندر موجود ہوتی ہے، انشاءاللہ اس کے مطابق کچھ گفتگو کریں گے کہ وہ کیا ہوتی ہے، پھر اس کا جو تحقیقی انداز میں ہم نکالنا سیکھیں گے. تو آج بھی سمجھ لیجئے کہ آج کی کلاس جو ہے بہت اہم، بہت سارے اعتبارات سے اہمیت کی حامل ہے اور بہت توجہ کی طلب ہے. اسی وجہ سے ٹیسٹ کے اندر بھی زیادہ گیپ رکھا ہے اور آج کی کلاس میں انشاءاللہ کچھ 1 گھنٹے سے طویل ہی ہوگی. جب بھی سبقوں کا ٹائم تھا لیکن کچھ نہ کچھ ہمیں تاخیر کرنی پڑی کہ طلبہ شریک نہ ہو سکے تھے. خیر، نماز ظہر و جمعہ بہر شریعت کی عبارت ہے. وقت ظہر و جمعہ آفتاب ڈھلنے سے اس وقت تک ہے کہ ہر چیز کا سایہ علاوہ سایہ اصلی کے 2 چند ہو جائے. اور عبارت پہ غور فرمائے کہ فرمایا کیا ہے کہ ہر چیز کا سایہ علاوہ سایہ اصلی کے، یعنی کہ سایہ اصلی کو ہم الگ چھوڑ کر اس کے بعد اس شے کا سایہ کاؤنٹ کریں گے. اس بات کو سمجھیے، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ آپ نے 2 چیزیں ہیں، دیکھیں 2 قسم کے سائے بنیں گے. آپ نے کوئی چیز کھڑی کی، میں آپ کو نیچے تصویر دکھاتا ہوں.
یہ دیکھیے اب ہم نے یہ ایک لکڑی کھڑی کی ہے، ٹھیک ہے، 4 فٹ کی لکڑی ہے. اب اس کے دو قسم کے سائے ہیں. ایک تو اس شیک یعنی کہ جو ہم نے شے کھڑی کی یعنی لکڑی اس کا سایہ ہے، اور ایک اس کا سایہ اصلی ہے. اب جو مسلین شارٹ کر کے مثل اول اور مثل ثانی بولا جاتا ہے، مسلین بول دیتے ہیں، اس سے کس چیز کی مثل ہونا مراد ہے، یعنی دگنا ہونا مراد ہے مثلین سے. تو اب یہ دگنا ہم کس چیز کا مراد لیں گے؟ سوال یہ ہے کیا ہم سایہ اصلی کا دگنا ہونا مراد لیں گے کہ سایہ اصلی اس شے کا ڈبل ہو جائے، یا پھر ہم یہ مراد لیں گے کہ اس لکڑی کا جو سایہ ہے یہ ڈبل ہو جائے؟ بات سمجھ لیں کہ اس سایہ اصلی کو چھوڑ کے اس شے کے جتنا ڈبل ہو جائے. تو یاد رکھیے یہ دوسری والی صورت ہی مراد ہوگی. کس طریقے سے کہ ہم نصف نہار کے وقت، ظہر کے وقت، جو بالکل عین ابتدائی ظہر کا وقت ہوتا ہے، اس وقت ہم نے لکڑی کھڑی کی ہوئی ہوگی، تو اس وقت جو سایہ اصلی بنے گا اس کو ہم چھوڑ دیں گے. اس کے بعد سے مزید کو کاؤنٹ کریں گے کہ اس شے کا دگنا ہو جائے. جیسے یہاں پہ ہوا 4 فٹ کی لکڑی تھی، اس کا سایہ اصلی بنا 1 فٹ. اب آپ سوچیں کہ 1 فٹ سایہ اصلی، جی میں عرض کرتا ہوں سایہ اصلی بڑا چھوٹا بھی ہوتا ہے اور کس اعتبار سے اس کی تفصیل بنتی ہے. اور اس کے بعد اس کو چھوڑنے کے بعد ہم اس شے کا دیکھیں مثل اول ہو گیا، کتنا بنے گا؟ 4 فٹ اور 1 فٹ سایہ اصلی کا، تو ٹوٹل کتنا ہو گیا؟ 5 فٹ. جب مزید ہم آ جاتے ہیں تو مثل ثانی کب ہوگا؟ 9 فٹ پر. کیوں؟ کیونکہ 4 4 کی 8، 2 مثل ہو گیا اور ایک سایہ اصلی کا 9 فٹ ہو گیا. یہ یاد رکھ لیجئے گا اس سایہ اصلی کو چھوڑ کر اس شے کا دگنا مراد لیا جائے گا. دوبارہ اس کر رہا ہوں، یہ بہت اہمیت کی بات ہے. اچھے اس کو یہ کہ یوں سمجھ لیجیے کہ جس میں نے کل عرض کیا تھا کہ بعض حضرات نے اس کا غلط معنی لیا، اپنی کتابوں کے اندر غلط لکھ دیا اور پھر اس کو غلط چھاپا اور اس کے بعد رجوع بھی نہیں کرتے. معاذ اللہ. تو یہ باقاعدہ اس سے نمازوں کے اندر فرق آ جائے گا. یہ ساری میں نے تحریریں آپ گروپ میں بھی ایک طالب علم نے سینڈ کر دی تھی، تو میں اسی سے ہی آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں تاکہ کہ جو سامنے لکھا ہوا ہوگا تو آپ کو یاد کرنے میں بھی آسانی رہے گی. تو یہ بہت اہمیت کی بات ہے. اس سے نمازوں کے اندر اچھا خاصا فرق آ جائے گا صرف اتنا سا قول تبدیل کرنے کے اندر. تو یاد رکھ لیجئے دوبارہ سایہ اصلی کو چھوڑ کر اس شے کا دگنا ہونا مراد لیں گے. اب آ جائے یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ 2 چند ہونے سے مراد اس شے کا سائے کا دگنا ہونا ہے، نہ کہ سایہ اصلی کا دگنا ہونا مراد ہے. مثال کے طور پر اگر ہم مثل اس کی تصویر پہ کریں، یہاں جی یہاں پر مثل اول بن جائے گا اور یہاں پر مثل ثانی. جب اس شے نہیں یہ تو تصویر بنائی گئی ہے نا 3 صورتحال کی. بھائی نصف النہار کے بعد کتنا سایہ ہوگا؟ یہ دونوں تو ظاہر سی باتیں نہیں ہوں گے، کسی چیز سے ایک ہی سایہ بنے گا. پھر مثل اول کے بعد یہ والا نہیں ہوگا اور یہ والا نہیں ہوگا، یہ والا بنے گا. کیونکہ جو کسی بھی چیز کا سایہ ہوتا ہے یہ ہر وقت تبدیل ہوتا رہتا ہے. آپ بالکل صبح فجر کے بعد دیکھیں گے تو سایہ اگر کہیں کسی چیز کا بن رہا ہو تو بہت لمبے لمبے بنیں گے اور نہایت مدھم سے بنیں گے. جتنا سورج بلند ہوتا جائے گا سایہ چھوٹا ہوتا جائے گا اور گہرا ہوتا جائے گا. مزید یہ کہ جب سورج طلوع ہوگا تو سورج کہاں سے طلوع ہوتا ہے؟ مشرق سے. تو یاد رکھیے کہ سورج کا سایہ ہمیشہ الٹی جانب بنتا ہے. سورج مشرق میں ہے تو چیز کا سایہ بنے گا مغرب کی جانب. اور جتنا سورج بلند ہوتا جائے گا سایہ چھوٹا ہوتا جائے گا، چھوٹا ہوتا جائے گا اور گہرا ہوتا جائے گا. پھر جیسے دیکھیے یہاں پر بھی یہ بنانے کی کوشش کی گئی، یہ جو بنا ہوا یہ گہرا بنا ہوا، یہ دیکھیں گے یہ تھوڑا اس طرح کر کے اب ایسا ہلکا ہوتا جا رہا ہے جیوا. اور پھر جتنا بڑا ہوتا جائے گا یہاں تک کہ نصف النہار پر پہنچ جائے گا تو یا تو سایہ اصلی ختم ہو جائے گا، یا تو سایہ ختم ہو جائے گا بالکل اگر اینڈ سر پر آ گیا، یا پھر چھوٹا ہو جائے گا بالکل اور بہت زیادہ گہرا ہوگا. پھر ایسے ایسے جب دوبارہ مشرق پھر دوبارہ مغرب کی جانب شروع ہو جائے گا جانا، تو پھر اس سورج کے اندر سایہ اب کیا ہے؟ سورج مغرب کی جانب ہے تو سایہ ہو جائے گا مشرق کی جانب اور آہستہ آہستہ سایہ دھیما دھیما ہوتا جائے گا. اسی طریقے سے کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ سورج سمت و رات سے جانب شمال تھوڑا سا مڑ کے جا رہا ہوتا ہے، جانب جنوب جا رہا ہوتا ہے. اب آپ سوچیں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو آپ تو اس بات کو سمجھتے ہیں
کہ سورج کبھی شمالی دنیا میں جاتا ہے کبھی جنوبی دنیا میں جاتا ہے، تو اس وجہ سے یہ صورتحال پیش آتی رہتی ہے کہ سمت الراس کا اعتبار ہوگا، سمت الراس سے سورج کس جانب ہے۔ تو پاکستان وغیرہ کے اندر آپ بارہ شریعت کی عبادت بھی دیکھیں گے تو پاکستان والوں کا سایہ ہمیشہ جانب جنوب ہی رہتا ہے، کبھی بھی جانب شمال سورج آتا ہی نہیں ہے، ہمیشہ جانب جنوب رہتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو سورج ہمارا ہے وہ میل اعظم پر ہوتا ہے، اور پاکستان میل اعظم سے بھی آگے ہے۔ تو جب پاکستان اور سورج کا اعتبار کریں گے تو اس کے مقابلے میں جو پاکستان ہے، جو سورج ہوئے گا وہ جنوبی دنیا میں آئے گا اور پاکستان شمالی دنیا میں ہوگا۔ دیکھ لیجیے اس کی عبارت ہے بارہ شریعت کی۔ جی ہمارے یہاں پہ ہمیشہ پڑے گا شمال کے اندر، کیونکہ سورج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سورج ہمارے جنوب میں ہوتا ہے، یعنی کہ آپ اس کو گلوب کی اگر کوئی تصویر میرے پاس ہو تو آپ سے دکھا دیتا ہوں۔ چل آج بات چلیے تو سایہ کس طریقے سے بنتا ہے اس کی بھی گفتگو ہو جائے گی۔ یہ دیکھیے اس کو ہم روٹیٹ کرتے ہیں۔ اب کوئی مقام سمجھ لیجئے کہ کوئی مقام یہاں پر ہے، جیسے کہ 30 درجے عرض بلد پر پاکستان کے کئی سارے مقامات آئیں گے۔ یہ دیکھیے اب یہاں پر کوئی مقام ہے تو یہ کون سی جانب ہے؟ یہ جنوب کی جانب ہے۔ بھائی دیکھیے یہ اس علاقے والے کے لیے، اب اگر دنیا کا اعتبار کریں تو یہ علاقہ شمالی ہے، یہ علاقہ جنوبی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ اس جگہ کا اعتبار کرتے ہیں کہ اس جگہ کے لیے شمالی علاقہ کون سا اور جنوبی علاقہ کون سا ہے، تو یہ جنوبی طرف ہے، یہ شمالی طرف ہے، تو سورج اس کے کہاں ہوگا؟ جنوب میں ہوگا ہمیشہ۔ کیوں؟ کیونکہ میلہ اعظم انتہائی سورج یہاں پر ہو، یہاں پر ہو یا یہاں پر ہو، ہمیشہ اس شہر کے اعتبار سے سورج جنوب میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی سورج جنوب ہوگا تو میں نے آپ کو کیا بتایا کہ سایہ کا بنے گا؟ شمال کی طرف بنے گا۔ تو اسی وجہ سے ہمارے علاقوں میں جو سایہ بنتا ہے وہ ہمیشہ شمال کی جانب ہی بنتا ہے۔ اب اپنے سبق کی طرف آتے ہیں جو ہماری گفتگو جاری تھی۔ کوئی سوال ہے یہاں پر؟ جی ایک طالب علم نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے۔ شمال کی طرف بنے گا، میں نے شروع کے اندر شمال جنوب بول دیا تھا، لیکن شمال درست۔ ٹھیک ہے، اب اس کی آپ ایک دو چارٹس دیکھیے کہ کتنا سایہ اصلی بنے گا تو کیا ہوگا۔ اب دیکھیے سایہ اصلی بھی ہے نا، تو سایہ اصلی کی بھی مختلف کیفیات ہیں۔ یہ اب آپ یہ جو تحریر گروپ میں بھیجی گئی تھی اس میں سے پڑھیں گے تو مکمل اس میں تفصیل تحریر ہے، میں آپ کو عرض بھی کر دیتا ہوں۔ بات سمجھتے ہیں کہ سایہ اصلی تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ اب تھوڑے کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑے کا اطلاق یعنی لفظ بعض عربی کا، اب بعض کا اطلاق وہ کر دیتے ہیں کتنے پر کہ بھائی آدھے سے کم ہوگا، یا بعض کا اطلاق پورے سے کم پہ بھی کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی آدھا ہوگا، چوتھائی کی جانب ہوگا، تہائی ہوگا، تو اتنا ہی ہوگا، 1 فٹ ہوگا، پاؤ فٹ ہوگا، آدھا فٹ ہوگا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ عرض بلد کے مختلف ہونے کے اعتبار سے اور سورج کے مختلف ہونے کے اعتبار سے سائے کے اندر فرق آ جاتا ہے، بلکہ لازمی آتا ہے۔ ہمارے پاکستان بلکہ اتنا بھی فرق ہوگا کہ سندھ کے سائے اصلی الگ بنیں گے اور عرض بلا عرض بلد کے مختلف ہونے سے اور سورج کے قریب اور دور ہونے سے سایہ اصلی کے اندر فرق ہوتا ہے۔ جتنا سورج دور ہوگا سایہ اصلی اتنے ہی لمبے ہوں گے، اور اسی طرح سے جتنا عرض بلد لمبا ہوگا اتنا ہی سایہ اصلی بڑا ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ جتنا عرض بلد بڑھ جائے گا تو لازمی طور پر سورج سے دوری نہیں ہوگی، کہ جب عرض بلد 50 درجے ہو تو سورج اپنے میلہ اعظم پر پہنچ جائے 23 درجے پر، تب بھی کتنا فرق رہے گا؟
27 درجے کا فرق تو ہے ہی. اور ذرا جب جنوبی دنیا میں چلے جائے گا تو اور فرق بڑھ جائے گا. اسی طریقے سے وہ علاقے جو 60 عرض بلد پر واقع ہیں 70 عرض بلد پر واقع ہیں تو ان کے لیے تو کتنی دوری بڑھ جائے گی. تو جتنی دوری سورج اور شہر کی ہوگی سمت و راز کی ہوگی تو اتنا ہی زیادہ سائے کے اندر فرق پڑے گا. یہ بات طے شدہ ہے. تو اب جی پوچھ لیجئے. یہ تو لیول 1 میں ہی بتایا گیا تھا کہ عرض بلد زیادہ سے زیادہ 90 درجے ہو سکتا ہے اور طول بلد زیادہ سے زیادہ 180 درجے ہو سکتا ہے. سیاسی تقسیمات کے اعتبار سے طول بلد 200 تک بھی پہنچا ہوا ہے, 180 سے بڑھ بھی سکتا ہے. تو اب اس شے کا سایہ مختلف ہو سکتا ہے نا, سایہ اصلی. اب جب سورج عین سر پر ہوگا تو سایہ اصلی 0 ہوگا. دیکھیے جب سایہ اصلی 0 ہوگا تو اب مثل اول پر یعنی کہ جو جنگیں وغیرہ ہوتی ہیں نا, ملک کی جو تقسیمات ہوتی ہیں, یہ سیاسی مراد وہ ہماری سیاست نہیں ہے. یہ سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ملک کے کیا کہیں گے آپ, مطلب جو حکومت ہوتی ہے وہ اس کو تقسیم کرتی ہے. ان کے اپنے اپنے ممالک ہیں نا. جب مثال کے طور پہ جنگیں ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, ملک بڑھ جاتے ہیں. یا تو یہ ہوتا ہے کہ 2 ملک ہوتے ہیں وہ ایک ملک بن جاتے ہیں جب فتح ہو جاتی ہے, یا پھر 2 ملک کے اندر ہی حصے بن جاتے ہیں پھر وہ الگ الگ ملک بن جاتے ہیں. اگر آپ پچھلے دور میں جائیں گے تو اتنے سارے جیسے آج کے 200 ممالک کے اتنے ممالک پہلے نہیں تھے, لیکن آہستہ آہستہ کیا ہے کہ ملک مختلف ہو جاتے ہیں. اب کوئی ملک ہے 170 درجے طول, یہ بات بہت دھیان سے سنیے گا, ایک ملک 170 درجے طول بلد پر ہے اور اس کا ایک اور حصہ ہے 190 طول بلد پر. تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ خط تاریخ, عالمی خط تاریخ, اینٹی پیریمیڈین, تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کی ایک جانب ہفتے کا دن ہو جائے گا, ایک جانب اتوار کا دن ہوگا. یعنی کہ وہ جو تاریخ ہوتی ہے اس کے ایک جانب ہفتے کا دن ہوتا ہے تو دوسری جانب اتوار کا دن ہوتا ہے. تب اس کے ایک ہی ملک کے اندر آ جائیں گے 2 دن. اب وہ اعلان کرے گا جمعے کے دن ہمارے اس ملک کے اندر یہ ایونٹ ہے, مثال کے طور پر حکومت نے اعلان کر دیا. اب اس کو ہر دفعہ یہ اعلان کرنا پڑے گا ان علاقے والوں کے لیے ہفتے کا دن ہے, ان علاقے والوں کے لیے اتوار کا دن ہے. پھر ٹائمنگ میں اچھا خاصا ڈفرنس آ جائے گا. کیوں؟ دیکھیں جو گھڑی بنتی ہے, معیاری گھڑی, وہ طول بلد کے اعتبار سے بنتی ہے. اب بعض کے بن جائے گی 180 جب پہنچیں گے تو بعض کی معیاری گھڑی بن جائے گی +12 تک, +12 +11 اتنی بن جائیں گی. اچھا جو 190 کی جانب میں نے کہا تھا, تو اگر آپ ان کا اصلی طول بلد دیکھیں گے مائنس کے اعتبار سے تو وہ بنے گا مائنس کے اندر چلے جائے گا. جب مائنس میں جانے کی وجہ سے ان کی معیاری گھڑی بن جائے گی مائنس میں, تو اس کی وجہ سے ان کے یہاں پر اچھا خاصا ڈفرنس آ جائے گا. ایک ہی ملک کے اندر گھڑیوں کے اندر بہت بڑا ڈفرنس آ جائے گا. تو اس طریقے سے ان کو اپنے جو نظامات ہیں ان کو سنبھالنے میں بڑی مشکل ہوگی. تو وہ اپنا ملک جتنا ہوتا ہے وہ اسی کو پورا کا پورا پلس کے اندر ہی شمار کر لیتے ہیں. جیسا کہ فیجی مقام ہے تو یہ وہاں پر 200 طول بلد ہے. اس کی مثال آپ حل بھی کر چکے ہیں. تو یہی وہ مقام ہے جہاں پر سب سے پہلے سورج طلوع ہوتا ہے, یعنی سب سے پہلے وہاں پر فجر کا ٹائم ہوتا ہے. تو یہ سیاسی تقسیم تھی. تو جہاں پر سایہ اصلی 0 ہوگا تو مثل اول کتنا بنے گا, ایک, کیونکہ ہم نے چیز 1 فٹ کی تصور کی تھی, فرض کی تھی, اور دوسری مثل ثانی بن جائے گا 2 فٹ پر. اسی طریقے سے جب سایہ اصلی بنے گا 0.25 پر تو مثل اول کتنے پہ بن جائے گا, 1.25 پر, اور مثل ثانی کتنے پر بنے گا, 2.25 پر. کیوں؟ کیونکہ 0.5 کو ہم ایسے لے کے جانا 1 فٹ 2 فٹ, سمجھتے رہیے گا. اب اسی طرح سے سایہ اصلی 1.5 فٹ, اب آپ کے ذہن میں آئے گا 1.5 فٹ کیسے بنے گا. ایک چیز یعنی کہ ایک چیز کی 1 فٹ کی چیز ہو تو اس کا سایہ اصلی کتنا بن کے 1.5 فٹ بنا, 1.5 گنا جب ہی ہوگا نا. تو اب یہ ذہن میں آئے گا اتنا کیسے ہوگا, تو اتنا ہوتا ہے, یہ پاکستان کے اندر بھی ہوتا ہے. اور اگر آپ بڑے عرض بلاد پر چلے جائیں تو وہاں پر 4.25 گنا سایہ اصلی بھی ہوتا ہے. کتنا؟ 4.25 گنا تک ہوتا ہے. یعنی کہ اگر آپ 1 فٹ کی چیز کھڑی کریں گے تو برطانیہ میں اس کا سایہ اصلی بننا ہوگا 4.25 فٹ, 4 فٹ.
اور اس سے بڑا عرصے مدار پر چلے جائیں، 9 روپے پر چلے جائیں، تو جناب اگر وہاں پر نارمل ایام ہوں تو پھر اس صورت کے اندر وہاں کا جو سایہ اصلی بن رہا ہوگا تو وہ ہو سکتا ہے 1 فٹ کا 6 فٹ تک چلے جائے. تو یہ اس کی صورتحال بنتی ہے. جی سوال کر لیجیے. یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو یا تو اب اس کی مثالیں دیکھ کر فیصلہ کرنا پڑے گا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یورپ برطانیہ کا 4.25 فٹ کے قریب ہوتا ہے. اب جتنا عرض بلد بڑھتا جائے گا اور سورج جنوبی دنیا میں ہے، شمالی دنیا میں جتنی دوری بڑھتی جائے گی تو اسی سے یہ معلوم آپ کر سکتے ہیں. لیکن 5-6 فٹ یہ تقریباً یوں سمجھ لیجیے کہ آخری مقدار ہے، اس سے زیادہ بہت مشکل ہے. جی سوال کر لیجیے. ماشاء اللہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. تو پتہ ایسا چلے گا کہ جو ظہر کے وقت سایہ بنتا ہے نا بالکل عین نصف النہار پر، وہ سایہ اصلی ہوتا ہے. اب سایہ ظہر کا وقت ہے مثال کے طور. عین ظہر کا وقت ہے تو آپ نے اسی پر ہی چیک کرنا ہے. یعنی کہ اگر آپ آج کا چیک کرنا چاہ رہے ہیں، بلکہ آپ اپنی ایک پریکٹس کر بھی لیں کہ اب جس دن آپ کی چھٹی ہو یا جس طرح آپ کو موقع ملے کہ اینڈ ظہر کا وقت آپ چیک کر سکتے ہو، تو آپ ظہر کا ٹائم پہلا ٹائم سے بالکل تحقیقی نکال لیں، یا تو خود تحقیقی وقت نکال لیں اس جگہ کا ظہر کا وقت، یا پھر پہلا ٹائم وغیرہ سے چیک کر لیں. اور ٹائم سے 5 منٹ پہلے ہی کوئی چیز بالکل سیدھی کھڑی کر دیں. یوں کر لیں، یا جس طریقے سے میں نے آپ کو ایک تصویر ابھی کچھ دن پہلے بھیجی تھی کہ وہ میں نے پتھر باندھ دیا تھا ڈوری کے اندر. تو کوئی جب بھاری چیز ہم کسی ڈوری وغیرہ پہ باندھ دیتے ہیں تو وہ ڈوری بالکل سیدھی ہو جاتی ہے. تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو 4-5 منٹ پہلے ہی یہ کام کر لیں. اس کے بعد آپ دیکھیں گے تو جو سایہ بالکل عین مثال کے طور پہ 12:25 دور کا وقت تھا، تو بالکل 12:25 پر جو سایہ بن رہا ہے آپ اس کے اوپر نشان لگا لیں، یا ڈائریکٹ ہی آپ انچی ٹیپ سے یا اسکیل سے اس کو ناپ لیں. تو وہ آپ کے پاس مقدار آ جائے گی کہ بھائی اتنی مقدار کا یہ سایہ اصلی بنا ہے. پھر آپ اس کا حساب لگا لیں کہ کتنا ہے. اس طریقے سے اس کو معلوم کر سکتے ہیں. 1-2 منٹ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب آپ اس سے زیادہ کریں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ فرق آئے گا. پھر اسی طریقے سے 1.5 فٹ بنے گا تو اس کا مثل اول 2.5 ہو جائے گا، مثل ثانی 3.5 ہو جائے گا. 2 فٹ سایہ ہو، 2 گنا سایہ اصلی ہو تو پھر 3 فٹ، 4 فٹ، 4 گنا ہو تو 5 اور 6. اس کی مثال میں آپ کو اس سے دکھا چکا. دیکھیں نصف النہار پر یہ سایہ بنے گا. اب یوں دیکھیے نا، یہ جب نصف النہار ادھر ہو رہا ہے تو دیکھیں یہ اس طرف ہے تو سایہ ہمیشہ الٹی جانب بنے گا یوں. اب یہ دیکھیے، اب سورج یہ مشرق تھا یہاں سے طلوع ہوتا ہوا گیا، اب یہ سایہ کہاں بنے گا؟ مغرب کی طرف چلے گا تو سایہ بنے گا مشرق کی جانب. اس طریقے سے پھر آگے مزید اور آگے چلے آئیں گے تو یوں سایہ اس طریقے سے اور بڑا ہوتا جائے گا. پھر یہاں پہ میں نے کچھ اس حوالے سے تحریر کیا ہے اور اس کی کہ جنہوں نے ماضی قریب کے اندر جو سایہ وہ انہوں کا موقف یہ ہے کہ سایہ اصلی کا دگنا ہونا مراد ہوگا، اس شے کا دگنا ہونا مراد نہیں ہوگا. تب دیکھیے اس کے اندر کتنی خرابیاں آئیں گی. ایک تو ساری کی ساری فقی کے. جی، تو انہوں نے جو یہ قول کہا کہ سایہ اصلی کا دگنا ہونا مراد ہوگا، اس کے اندر کئی ساری خرابیاں ہیں. پہلی خرابی تو ایک یہی ہے کہ سیدھا سیدھا فقہا کی صراحت کے خلاف ہے. دوسرا یہ کہ فنی اعتبار سے بھی بہت خرابی ہے. مثال یہ لے لیجئے کہ اگر ہم سایہ اصلی کا دگنا ہونا مراد لیں گے تو امام شافعی اور امام اعظم کا اختلاف ہی ختم ہو جائے گا. حیرت کی بات ہے لیکن آپ سمجھ جائیں گے. اب دیکھیے کیسے. بھائی دیکھیے اس کے اب چارٹ ہی ملاحظہ کیجیے. سایہ اصلی ہے 0 گنا، تو اب ہم نے 0 ہے.
اس مقام کے اینڈ سر کے اوپر سورج ہے تو سایہ اصلی 0 بنے گا. آسان سی بات ہے. آپ 1 فٹ کی چیز کھڑی کرتے, 2 چیز کی فٹ کی چیز کھڑی کرتے, کوئی فرق نہیں پڑتا, سایہ اصلی بنے گا 0. اب کرنا کیا ہے, سایہ اصلی کا دگنا ہونا مراد لینا ہے. تو سایہ اصلی کا دگنا ہونا مراد لیں گے تو 0 کو آپ دگنا کر دیں, کتنا بنے گا 0. مثل ثانی کیا, مثل ثالث اور مثل عاشر بھی یہی رہے گا بھائی. 0 کو آپ 10 گنا کرتے 0 رہے گا, 50 گنا کرتے تب بھی 0 ہی رہے گا. تو یوں سمجھ لیجئے کہ جن کے یہاں پر جو سایہ اصلی کا دگنا ہونا مراد لے رہے ہیں تو ان کے نزدیک ظہر کا وقت شروع ہوتے ہی ختم ہو جائے گا. اور یہ بالکل نیا مسئلہ ہوگا مارکیٹ کے اندر, جن کے حل کو بھی پھر انہی کو حل نکالنا ہوگا. ہمارا تو موقع بھی نہیں ہے اتنا, ہمیں حل نکالنے کی حاجت ہوگی. ٹھیک سمجھ رہے. اگر اسی طرح یہ والی صورتحال ہوتی ہے, اگر اس سے سایہ اصلی تھوڑا زیادہ بھی ہوتا ہے, مثال کے طور پہ آدھا گنا ہے, آدھا فٹ ہے, تب بھی 2 فٹ پہ بن جائے گا. اور جب 2 فٹ پہ بنائیں گے آپ تو اس صورت کے اندر کیا ہوگا کہ ظہر کا وقت نہایت ہو جائے گا چھوٹا. اور یہ میں دوسری وجہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ درست کیوں نہیں ہے. تو جب آپ سایہ اصلی کا دگنا ہونا مراد لیں گے تو لازمی طور پر سایہ اصلی جو زیادہ تر ایک شنا گنا تو نہیں ہوتا, کچھ نہ کچھ اس سے کم ہی ہوتا ہے. اگر بالفرض زیادہ بھی ہوگا اس صورت کے اندر بھی جو ظہر کا وقت ہے یہ ہو جائے گا چھوٹا. جب ظاہر سی بات ہے ظہر کا وقت چھوٹا ہوگا تو جو زیادہ ظہر کا وقت رہے گا وہ عین گرمی کے ٹائم میں رہے گا. کیوں؟ کیونکہ 2-3 بجے تک تو گرمی ہوتی ہے, اسی میں ہی وہ ختم ہو جائے گا. جبکہ حدیث پاک میں حکم ہے اور جو ظہر کا وقت ہے وہ تاخیر ہے کہ ابردو عن الظہری, ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو. تو جب ہم سایہ اصلی کا دگنا ہونا مراد لیں گے تو یہ مستحب وقت داخل ہی نہیں ہوگا. یہ مستحب وقت ظہر کے نماز کے ٹائم میں آئے گا ہی نہیں. تو آپ حدیث پاک پہ کبھی عمل ہی نہیں کر سکیں گے, یا آئے گا تو بہت نہایت چھوٹا وقت آئے گا. جبکہ ایسا نہیں ہے. احادیث پر آپ غور کر لیجئے, فتح رضویہ شریف کی 5 جس کے اندر یہ تحریر بھی ہے کہ کتنے ہی واقعات ہیں جس کے اندر بالکل آخری کے اندر آگے کو حدیث پاک کے حتی صورت ذلو التلولہ کہ جو سایہ تیلوں کے برابر ہو گیا. تو اب اس کے اندر کتنے احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بہت تاخیر سے نمازیں پڑھی گئی. تو جس طریقے سے ہم اس کے اندر مثل اول وغیرہ کا رد کرتے ہیں تو اس کا بھی رد ضمناً کچھ نہ کچھ اعتبارات سے آ جائے گا کہ اس طرح ظہر کا وقت نہایت چھوٹا ہو جائے گا اور چھوٹا ہونے کی صورت کے اندر احادیث پر عمل نہیں ہو سکے گا. تو اس طریقے سے ہمیں معلوم ہوا کہ جو موقف ہے ان صاحب کا یہ درست نہیں ہے. یہاں تک کوئی سوال ہو تو کر لیجئے. جب سایہ اصلی آپ مراد لیں گے تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ سایہ اصلی چھوٹا یعنی کہ سایہ اصلی جتنا بھی ہو آپ اس کا دگنا بھی لیں گے تب بھی اتنی مقدار نہیں بنے گی. مثال کے طور پہ آپ زیادہ سے زیادہ مراد لے لیں برطانیہ کی, جس میں نے آپ کو مثال دی کہ وہاں پر 4 فٹ سایہ اصلی بن گیا. تو سایہ اصلی کا 4 فٹ دگنا کتنا ہوا 8 فٹ. 8 فٹ پر ان صاحب کے نزدیک مثل ثانی ہو جانی چاہیے. جبکہ ہم اگر مراد لیتے ہیں اپنا والا کہ اس چیز کا دگنا ہونا مراد لیں گے تو اس چیز کا اگر آپ دگنا ہونا مراد لیتے بھی ہیں تو اس صورت کے اندر آپ پھر اعتبار ہوگا کہ آپ نے کتنی فٹ کی چیز کھڑی کی ہے. بلکہ اچھی آپ نے توجہ دلائی. ہر صورت کے اندر یہ حکم نہیں بنے گا کہ ظہر کا وقت چھوٹا ہو جائے گا, بلکہ بعض صورتوں کے اندر چھوٹا ہو جائے گا, بعض صورتوں میں بہت بڑا ہو جائے گا. صحیح. تو بعض وہ صورتیں جہاں پر یہ ظہر کا وقت چھوٹا ہو جائے گا تو ان کے لیے یہ والا مسئلہ آ جائے گا کہ وہ ظہر کو ٹھنڈا کر کے نہیں پڑھ سکیں گے. میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ بعض صورتیں وہ بنیں گی کہ جس کے اندر, ایک منٹ رکیے گا میں تھوڑا غور کروں. جن مقامات پر سایہ اصلی چھوٹے بنتے ہیں ان مقامات کے لیے تو جو میں نے ابھی ساری تفصیل عرض کی وہ وہی بنے گی کہ جہاں پر سایہ اصلی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں
تو وہاں پر ان کے نزدیک سایہ اصلی کا اعتبار کرتے ہوئے جو ظہر کا وقت ہے وہ چھوٹا بنے گا، کیونکہ مثال کے طور پہ آدھا فٹ ان کے نزدیک سایہ اصلی ہے، تو وہ اس کا دگنا کتنا ہو جائے گا، 1 فٹ ہو جائے گا، لہذا نماز ان کی 1 فٹ پر ختم ہو جائے گی، جبکہ اس طریقے سے کیا ہوگا کہ ظہر کا وقت کافی چھوٹا ہو جائے گا۔ تو وہ جو حکم ہے کہ ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا ہے، ٹھنڈے وقت کے اندر پڑھنا ہے، تو اس مستحب پر عمل نہیں ہو سکے گا۔ جب جو بڑے عرض بلاد ہیں وہاں پر صورتحال یہ بنے گی کہ وہاں پر ان کا ظہر کا وقت بہت طویل ہو جائے گا۔ تو یہ جو بات ہے ساری کی ساری جس طرح سے ہم نے ایک رد کیا ہے، تو یہ وہ ان مقامات پر نہیں بنے گا جہاں پہ سایہ اصلی بڑے ہوتے ہیں، یعنی بڑے عرض بلاد پر یہ بات صادق نہیں آئے گی۔ بہرحال پیچھے والی ضرور صادق آئے گی، جب سایہ اصلی 0 ہو تو پھر مثل اول و مثل ثانی وغیرہ سب ایک ہی بن جائیں گے، تو جو فقہا کا اختلاف ہے وہ سارا کا سارا ختم ہو جائے گا۔ جی سوال کر لیجیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نہیں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہاں کے اثر کا وقت بھی اتنا ہی طویل ہوگا۔ ادھر جب مثل ثانی اتنا طویل ہو رہا ہے، سایہ ہو رہا ہے، تو اس صورت کے اندر دیکھیے یہ والی صورت ان کی وہاں پر پیش آئے گی کہ جو سایہ اصلی کا دگنا ہونا مراد لیتے ہیں، تو وہاں پر ان کے یہاں پہ صورتحال ایسی آئے گی کہ اثر کا وقت ہمارے اعتبار سے چھوٹا ہو جائے گا، لیکن پھر بھی اتنا چھوٹا نہیں ہوگا کہ اثر کا وقت داخلی نہ ہو یا نمازی نہ ہو، بہرحال پھر بھی چھوٹا تو ہوگا۔ جبکہ ہماری جو صورتحال بنے گی اس کے اندر یہ نارمل کیفیت رہے گی، نماز کا وقت آ جائے گا۔ جی کر لیجیے سوال۔ نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ عرض بلد ایک ہی ہو اور اسی دن کا آپ معلوم کریں میل شمس، تو اس اعتبار سے آپ نے ایک عرض بلد کا معلوم کر لیا۔ مثال کے طور پر آپ نے 20 درجہ عرض بلد کا سایہ اصلی معلوم کر لیا، تو اب ایسا تو نہیں ہے نا کہ ایک ہی مقام 20 درجہ عرض بلد پر ہوگا، 20 درجہ عرض بلد کی پوری ایک لائن چلتی ہے پوری دنیا پر، تو اوپر نیچے ہر جگہ پر ہوگا۔ تو یہ صورتحال رہ سکتی ہے کہ جو دوسری طرف والا 20 عرض بلد پر ہے ان کے لیے بھی وہی سایہ اصلی بنے، یعنی کہ آپ نے جتنا عرض بلد پر سایہ نکال لیا نا سایہ اصلی، تو اسی دن کے اعتبار سے اس عرض بلد پر جتنے بھی شہر آئیں گے تمام کا تمام کا سایہ اصلی وہی ہوگا۔ یہ صورتحال بنے گی۔ بہرحال کسی اور تاریخ کا یا کسی اور ملک کا کہ جن کے عرض بلد مختلف ہوں ان کا نہیں نکال سکتا۔ یہ آپ آدھا فٹ والے پہ لے لیں مثال کے طور پہ، جیسے کہ وہ مقام جو میل اعظم کے اندر اندر ہوتے ہیں ادھر یہ صورتحال پیش آ جائے گی۔ ویسے کبھی بھی جب ہم بولتے ہیں نا کم عرض بلاد اور زیادہ عرض بلاد، تو ویسے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، یہاں پر تو نہیں ہے۔ جیسے جو جنرلی کبھی آپ مطالعہ کریں تو وہاں پر آ رہی ہو کہ کم عرض بلاد پر یہ صورتحال ہوگی، بڑے عرض بلاد پر یہ ہوگی، تو کم سے مراد ہوتا ہے 45 درجے کے اندر، اور زیادہ سے مراد ہوتا ہے 45 درجے سے زیادہ۔ کیوں؟ کیونکہ زیادہ سے زیادہ عرض بلد ہے 90، تو اس کا آدھا کتنا ہوا 45، تو 45 کے اندر والے کو کم بولیں گے اور 45 سے اوپر والے کو زیادہ بولیں گے۔ اچھا اسی طریقے سے طول بلد کے اندر جب بولا جائے کم طول بلد تو اس سے مراد ہوگا 90 درجے۔ کیوں؟ کیونکہ ٹوٹل طول بلد کتنا ہے 180، تو جو آدھے سے کم ہوگا وہ کم، جو آدھے سے زیادہ ہوگا وہ زیادہ۔ یہ بات واضح ہے تو ہم جی 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 ہمارے یہاں صحیح آتا ہے نا۔ اگر ہم سایہ اصلی کا دگنا ہونا مراد لے لیں جو دوسرے صاحب نے بات کی ہے، تو اس اعتبار سے پھر مسائل بڑھ جائیں گے۔ یہی تو پھر ہمارا ان کو جواب ہے نا۔
جی جی، اصل میں وجہ یہی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے اور تاخیر سے نماز پڑھنا مستحب ہے۔ اب دو صورتحال مثال کے طور پہ جیسے عشاء کی نماز بھی ہے، اب عشاء کی نماز کے اندر بھی تاخیر مستحب ہے، یعنی کہ آدھی رات یا تہائی رات اس طرح کے کچھ ہیں، میرے بالکل پرمنٹ ڈائریکٹ یاد نہیں ہے، تو اس طرح بھی ہے۔ تو اب لیکن مسئلہ یہی ہے کہ عوام کی سہولت کا اعتبار کیا جائے گا۔ اب اگر مثال کے طور پہ اعلان کر دے کہ رات کو 3 بجے عشاء کی جماعت ہوگی، تو پھر اس طریقے سے تقلیل جماعت کا ایک لفظ اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ اس کے اندر جماعت کا قلیل کرنا لازم آئے گا کہ اس کے ایسے لوگ کم ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے حکم یہ ہے کہ ایسے وقت میں جماعت کی جائے کہ جس کے اندر زیادہ لوگ شرکت کر سکیں۔ تو عموماً ہمارے یہاں پہ شروع سے یہی چلتا ہوا آ رہا ہے کہ دوپہر کے ٹائم ہی ہوتا ہے، اسی طرح 2 بجے کے آس پاس ہو جاتی ہے، تو اسی نماز کے اوپر ہم کو پڑھنا واجب ہوگی۔ ہاں اگر کوئی ایسا علاقہ ہے مثال کے طور پر کہ وہاں کی صورتحال اس لیے کہ اگر وہ تاخیر سے پڑھتے ہیں تو تمام کے تمام لوگ شرکت کرتے ہیں بلکہ جماعت کے اندر بڑھ جاتی ہے، تو اسی طریقے سے ہوگا جیسا کہ بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے دور مبارک میں وہاں پر اسی طرح سے نماز پڑھی جاتی تھی، ظہر کی نماز تاخیر سے پڑھی جاتی تھی، اسی طریقے سے عشاء کی نماز بھی رات میں پڑھی جاتی تھی، اور وہاں پر بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت جب جہاں پر موجود ہو تو وہاں پر تو مستحبات کا تو پھر کیسا ہوگا، اور اعلیٰ حضرت کی جو تربیت کے وہاں پر لوگ ہوں گے تو وہ پھر وہاں پر تقلیل جماعت کا مسئلہ نہیں آتا تھا، تو پھر وہاں پر لوگ رات میں بھی آ کر شرکت کیا کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے جس مسجد کے اندر اعلیٰ حضرت ہو، اعلیٰ حضرت نماز پڑھائیں تو لوگ کیوں نہ آتے۔ خیر، تو جس طرح یہ قاعدہ ہے، اب جہاں پر صورت پائی جائے گی تو وہاں پر حکم مل جائے گا۔ مزید کوئی سوال ہو؟ وہ بس سایہ کہیں گے اس کو، سایہ اصلی نہیں کہیں گے۔ یہ کلیئر ہے یہاں تک؟ جی سوال کر لیں۔ جی وجہ ہے اس کو اصلی کہنے کی کہ یہ شے کا اصل سایہ ہے نا، کہ سایہ اصلی کا مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ جس سے کم مزید نہیں ہو سکتا، تو اصلی کہنے کی مراد یہی ہے کہ اصل سایہ یہی ہے کہ اب اس سے مزید کم نہیں ہو سکتا، اس سے مزید بڑھ سکتا ہے، تو تمام کے تمام سایوں کی بنیاد یہی ہے، تو اس طور پر اس کو سایہ اصلی کہتے ہیں۔ آ جائیے اب ہم اپنے سبق کی جانب چلتے ہیں، جو آج اب ہمیں عصر کا وقت دیکھی کے طور پر نکالنا ہے۔ جی دوبارہ سوال کیجیے۔ جی جب سورج عین خط یعنی کہ جب بالکل عین خط نصف نہار پر ہوگا، یعنی کہ سورج بالکل نصف نہار پر ہوگا، تو اس وقت جب سایہ بنے گا نا وہ نہ شمال کی جانب ہوگا نہ وہ جنوب کی جانب ہوگا، بالکل ان کے درمیان ہوگا، یعنی کہ جو آپ کو لائن حاصل ہوگی نا تو وہ آپ کو بالکل عین نصف النہار کی لائن حاصل ہوگی، خط نصف النہار اسے کہتے ہیں، کہ یہی شمال اور جنوب کی لائن ہوتی ہے، یعنی کہ دونوں کے بالکل بیچ میں ہوگا، نہ آپ اس کو یہ بول سکتے ہیں کہ شمالی جانب ہے یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنوبی جانب ہے۔ پھر جیسے ہی اس کے بعد سایہ مزید آگے بڑھے گا، یعنی خط نصف النہار سے پھر آپ آگے جائیں گے تو پھر وہی صورت آئے گی کہ پھر سایہ شمال کی جانب رہے گا، جنوب کی جانب نہیں آئے گا سایہ، مشرق و مغرب کا لازمی فرق آ جائے گا۔ کلیئر ہے؟ جنوب کی جانب سایہ نہیں بنے گا۔ ٹھیک ہے آ جائیے اب ہم عصر کا وقت نکالنا کس انداز میں ہے اس کو سنتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ آپ جانتے ہیں کہ جہاں پر بھی تحقیق فرماتے ہیں تو پھر وہ ایک انوکھی تحقیق ہی ہوتی ہے، اور ایسی تحقیق ہوتی ہے کہ جس کے اوپر عقل حیران رہ جاتی ہے۔
اب جو حدیث پاک میں ہمیں سایہ کا، جیسے ابھی ہم نے پوری تفصیل سنی کہ سایہ کا دگنا ہونا مراد ہوگا، تو ابھی کون سا سایہ ہے؟ وہی جو ہمیں نظر آتا ہے. یہ لازمی سی بات ہے نا کہ عملی طریقہ ہے، بلکہ عملی طریقہ بھی تو ہم نے سیکھنا ہے. آج پہلے وہ سیکھتے ہیں عملی طریقہ کہ وقت اثر کو عملاً کس طرح معلوم کر سکتے ہیں. پھر یہ ہم وقت اثر تحقیق کی طرف آئیں گے. دیکھیے تعریف وغیرہ تو ہم سایہ اصلی عین نصف النہار کے وقت بننے والا کسی شے کا سایہ سایہ اصلی کہلاتا ہے. آسان سی بات ہے، کافی سمجھ چکے ہیں اسے. سب سے پہلے زمین پر کوئی چیز بالکل سیدھی لگا دیں اور تحقیقی نصف النہار کا وقت معلوم کر لیں. پھر عین نصف النہار کے وقت جو سایہ بنے اس پر نشان لگائیں اور اس چیز کو مرکز مانتے ہوئے اس کے ارد گرد اس نشان کی دوری پر ایک دائرہ لگا دیں. یہ سایہ اصلی کا دائرہ ہوگا. دائرہ لگانا ضرور، بلکہ لگا لیں، آپ کو آسانی رہے گی. یہ دیکھیے، یہ ہم نے چیز کھڑی کی اور یہ سایہ اصلی بن رہا تھا. آپ نے اس پہ لگایا نشان. اس کے بعد آپ نے لیا کمپاس. کمپاس کون سا والا؟ ایک تو وہ جس سے ہم ڈگری معلوم کرتے ہیں، ایک وہ کمپاس ہے جو جیومیٹری کے اندر آتی ہے نا، جس کے دو سائڈز ہوتے ہیں، ایک جانب ہم پینسل یا پین لگاتے ہیں اور دوسرا اس کا رکھنے کا ہوتا ہے. تو جو مرکز جو اس کا کھلاتا ہے، دائرے کا مرکز جو ہوگا وہ آپ اس جانب رکھ دیں گے اور اس کے اس نشان کے اوپر رکھتے ہوئے سایہ بنائیں گے. یہ اسکول وغیرہ میں آپ نے استعمال کیا ہوگا، آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے کس طریقے سے میں کر رہا ہوں. تو اس طریقے سے یہ گول نشان بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ جو دائرہ ہوگا یہ سایہ اصلی کا دائرہ ہوگا. پھر اس کے بعد سایہ آپ جانتے ہیں کہ پھر بڑھنا شروع ہو جائے گا. اسی طریقے سے پھر جو سایہ بنے، میں اس کو تھوڑا چھوٹا کرتا ہوں. تو اب جو یہ آپ نے مثل اول یہ سایہ اصلی کا دائرہ بنا دیا. اس کے بعد سایہ بڑھتا رہے گا بڑھتا رہے گا. تو اب آپ نے کیا کاؤنٹ کرنا ہے کہ آپ اس چیز کا کاؤنٹ کریں گے. اب اس چیز کی پیمائش کر کے اس چیز کے مطابق ایک مثل دوری پر ایک نشان لگائیں اور اسی طرح دو مثل دوری پر بھی ایک نشان لگائیں. فرض کریں آپ نے چیز جو کھڑی کی تھی 1 فٹ کی دوری پہ کھڑی کی تھی. سایہ اصلی آپ کا بنا ½ فٹ. ٹھیک ہے، تو اب سایہ اصلی ½ فٹ کو چھوڑ دیں. اس کے بعد مزید اس شے کے مطابق ایک مثل پر آپ نشان لگا کر دائرہ بنا دیں. سائے کو ابھی بھلے سایہ آنا ابھی آیا نہیں ہے، آپ نے اسی وقت ایک اور دائرہ بنا دیا. پھر اسی کے مثال یا تو آپ اس سے مثل ثانی لے لیں، ایک اور گنا لے لیں، یا اسی سے ایک اور گنا لے لیں. مثال کے طور پر یہ ½ فٹ پر سایہ بنا، آپ نے ½ فٹ پر دائرہ لے لیا. چیز 1 فٹ کی تھی تو یہ 1.5 فٹ پہ بن جائے گا اور یہ 2.5 فٹ پہ بن جائے گا. یہ 1.5 کس طرح بن رہا ہے میں آپ کو شروع میں عرض کر چکا ہوں. تو یہ آپ نے 1.5 فٹ پر دائرہ بنا دیا یا آپ نے 2.5 فٹ پر دائرہ بنا دیا. تو اب یہ جو یہ جو دائرے بنے ہیں، پہلا سایہ اصلی کا ہوا، دوسرا مثل اول کا ہوا، تیسرا مثل ثانی کا دائرہ ہوا. تو جب سورج ادھر آ جائے گا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ابھی سایہ اصلی ہے، نصف النہار کا وقت ہے. پھر جب ادھر پہنچ جائے گا اسی دن تو یہ ہو جائے گا کہ مثال یعنی کہ سورج مثل اول پر پہنچ گیا. اور جب سایہ دوسرے والے دائرے کو ٹچ کرے تو اس کا مطلب کیا ہوگا، سورج مثل ثانی کو پہنچ گیا. اب انتظار کریں جب سایہ دوسرے دائرے سے ٹکرائے، عصر شافی کا وقت ہوگا. دیکھیے اس طریقے سے پہلے سایہ ادھر تک تھا، ایسے ایسا یوں ہوتا جائے گا تو یہاں تک سایہ بن گیا. مزید انتظار کریں گے تو سایہ بن جائے گا دوسرے دائرے تک. دیکھیے اس طریقے سے یہ سایہ اصلی، یہ مصرین کا سایہ. اس طریقے سے آپ عملاً بھی اثر کا وقت معلوم کر سکتے ہیں. امید ہے کہ کلیئر ہوگا. چلیں ہم اپنے آگے سبق کی طرف. چلیں انشاءاللہ 1 منٹ بعد ہم اپنی اس کو آغاز. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جو آپ کی تحقیق یہ ہے کہ جو عصر کا وقت کا مثل ثانی ہونا مراد ہے، مثل اول ہونا مراد ہے، یہ کون سا سایہ ہے؟ یہ وہ سایہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. جبھی تو ہم نے عملی طریقے سے بھی معلوم کر لیا تھا. آپ وہ یاد کریں سورج والی بحث میں ہم نے کیا کہا تھا کہ طلوع غروب کون سا مراد ہوگا؟ دکھائی دینے والا. تو اعلیٰ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اثر میں بھی یہی ہے، سایہ وہ والا مراد ہے جو دکھائی دیتا ہے، وہ مراد نہیں ہے جو کیلکولیشن پر فرق ہوتا ہے، کیلکولیشن کی بنیاد پر بنتا ہے. اب آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی کہ کیا سائے کے اندر بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، کیلکولیشن والا اور ایک بغیر کیلکولیشن والا لکھنے والا؟ تو جی بالکل یہی کیفیت ہوتی ہے، کیونکہ جتنے بھی فارمولاز ہیں نا، جتنے بھی کیلکولیشن ہے، وہ ساری کی ساری جو فارمولاز ہیں یہ سب ہوتے ہیں مرکز شمس سے. کہاں سے ہوتے ہیں؟ مرکز شمس سے، سینٹر آف سن. جب کہ سایہ کہاں سے بنتا ہے؟ سورج کا جو سایہ بنتا ہے وہ سورج کے مرکز سے تھوڑی بنتا ہے، بلکہ سایہ تو سورج کے کناروں سے بنتا ہے. یہ دیکھیے علم توقیت کی برکت سے آپ کو کیا کیا معلوم ہو رہا ہے کہ جو سایہ بنتا ہے سورج سے کسی بھی چیز کا، تو وہ سورج کے مرکز سے نہیں بنتا. سایہ بنتا ہے سورج کے کناروں سے. تو حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اوقات اثر کا وقت نکالنے کے اندر جو ہمیں اعتبار کرنا ہوگا وہ کناروں کا کرنا ہوگا، مرکز کا اعتبار نہیں کریں گے. جی سوال کیجیے. سینٹر بھی اسی میں آ جائے گا. دیکھیے کہ نصف اتر سورج کا کتنا ہے؟ 16 دقیقے، یعنی کہ پورا کا پورا سورج ہو جائے گا 32 دقیقے کا. اب یہ ہمیں معلوم نہیں ہو چلتا ہے کہ سورج کا سایہ کہاں سے بن رہا ہے، لیکن جو اصل سورج کا سایہ پیدا کرتا ہے نا، یعنی کہ جو بیچ والا کنارہ ہے، میں دیکھتا ہوں اگر مجھے کوئی تصویر میں نے غالباً تھی تو صحیح موبائل میں ایک اگر نظر آتی ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس کے علاوہ کوئی سوال ہو تو کر لیجیے جب تک میں تصویر ڈھونڈ رہا ہوں. نہیں ابھی تصویر موبائل میں ہے نہیں، آپ اس کو سمجھ لیجیے، ورنہ میں انشاءاللہ تصویر کوشش کرتا ہوں مجھے مل جائے گوگل وغیرہ کہیں سے، میں آپ کو سینڈ کروں گا. سایہ جو نظر آتا ہے نا، یعنی کہ تحقیق تو ہے ہی ہے، کسی کی توجہ اثر کی نماز میں نہیں گئی کہ اس کے اندر بھی ہم اس کا اعتبار کریں. ورنہ سایہ جب بھی بنے گا نا تو وہ سایہ جو اثر انداز ہوتا ہے سایہ کے اندر، وہ سورج کے کنارے ہوتے ہیں، کہ سورج کے کنارے سے سایہ پیدا ہوتا ہے، مرکز سے سایہ پیدا نہیں ہوتا. چل ہم اس کی تصویر گروپ میں بھیج دوں گا اور پھر اس کے اوپر مزید وائس بھی کر دوں گا تو کلیئر ہو جائے گا. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے شاہ فرمایا کہ اعتبار ہمیں پھر سائے کے اندر کناروں کا کرنا چاہیے، جبکہ ہمارا جو فارمولہ ہے وہ سارا کا سارا کس کے اوپر بیسڈ ہے؟ وہ مرکز پر بیسڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ رحمٰن نے فرمایا کہ اب اس کے اندر ہمیں اس کو پورا عمل ارشاد فرمایا کہ کس طریقے سے ہم کناروں کا اعتبار کریں گے. تو یاد رکھ لیجئے جو اب ہم عصر کا وقت پڑھ رہے ہیں اس کے اندر جو ہم تحقیقی نکالیں گے، اس تحقیقی کے اندر صرف اور صرف جو فرق آنا ہے وہ بعد سمتی میں فرق آئے گا. یعنی کہ ہم تحقیقی بعد سمتی نکالنا سیکھیں گے، اور جب ہم تحقیقی بعد سمتی نکالنا سیکھ لیں گے تو اس بعد سمتی سے تحقیقی بعد سمتی سے تحقیقی وقت اثر حاصل ہو جائے گا. جی میں ایک سیکنڈ لیتا ہوں سوال. جو میل شمس سے تعدیل مروج ہے، تعدیل ایام ہے، وہ تمام کی تمام تحقیقی اسی طریقے سے رہے گی جس طریقے سے ہم نے کل نکالی تھی. اب کل اور آج کے مقابلے میں فرق جو آئے گا وہ صرف اور صرف
بودھ سمتی کا آئے گا. جی سوال کیجیے. جی اسی طریقے سے ہے جو ہمیں باقاعدہ روشنی جو پہنچ رہی ہوتی ہے، جو آپ اس کو یوں سمجھیے کہ جو سورج کی پوزیشن کا اعتبار ہوتا ہے سائے کے اندر. ٹھیک ہے، یہ تو آسان سی بات ہے نا. سورج جس اینگل پر ہوگا جس پوزیشن پر ہوگا اس کا افیکٹ پڑتا ہے. تو جو سایہ جس پوزیشن پہ بنتا ہے وہ سورج کا کنارہ ہوتا ہے، سینٹر نہیں ہوتا. اس انداز سے اس کو سمجھ لیجیے. چلو تصویر اگر مجھے مل گئی تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. تو اب دیکھیے اس کے اندر ہم نے وہی تعدیل ایام ساری کی ساری جو آسان سا طریقہ ہے، اب اس کو آپ کو دوبارہ میں بتانے کی حاجت نہیں ہے کہ یہ سارا کا سارا کیا ہے، یہ آپ سب جانتے ہی ہیں. تو اب دیکھیے، اب اس کے اندر دو چیزیں ہمارے پاس نہیں پڑ گئی. پہلی ٹیمپریچر. ٹیمپریچر وہی گرمی سردی جو بڑھتی ہے. اب یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ کو میں نے پہلے عرض کی تھی کہ گرمی سردی کے بڑھنے سے بھی اوقات نماز میں فرق آتا ہے. دیکھیے تو ٹیمپریچر ہم نے نارمل لے لیا 10. جی تو اس پہ سورج کے اوپر والے کنارے سے سایہ بنے گا. اصل میں اصل میں اوپر اور نیچے والے سے میں فرق محسوس ہوگا نہیں، نہ اس سے کیلکولیشن میں فرق آئے گا. جب ہینڈ سر پر ہوگا تو سورج پورا کا پورا ایک ساتھ ہی ہوگا ہمارے سر کے اوپر، تو وہ ان دونوں سے مل کر بنے گا. ان سوالات کو رہنے دیں، دوبارہ بعد میں کر لیجیے گا. انشاءاللہ جب میں تصویر بھیجوں گا اس سے واضح ہو جائے گا، سارے سوالات اس سے کلیئر ہو جائیں گے. اچھی تصویر تھی وہ، لیکن مجھے مل نہیں رہی ہے، وہ موبائل سے ڈیلیٹ ہو گئی. ہوا کا پریشر، ہوا کتنی تیز چل رہی ہے کتنا سلو چل رہی ہے. تو یہ جو اس کی اوسط ہوتا ہے یہ 1010 ملی بار ہوتا ہے. ملی بار اس کا سائن ہے، تو یہ ہم نے نارمل والا اوسط ہی لے لیا. اب کیا کرنا ہے، سب سے پہلے بودھ سمتی بوقت زوال ہم حل کرتے تھے، وہی حل کرنا ہے، کوئی نیا کام نہیں ہے. ارض مائنس میل کر دیا آپ نے، ٹھیک ہے، ہم نے یہاں پہ بھی کر دیا، جواب آ گیا. خانپور شہر کا ہم حل کر رہے ہیں. اب آپ نے یہ کرنا ہے بودھ سمتی حاجبی وقت زوال کہ بودھ سمتی بوقت زوال سے آپ مائنس کرتے ہیں نصف اتر. جب آپ نصف اتر مائنس کریں گے تو کیا ہو جائے گا، کیلکولیشن کہاں پر پہنچ جائے گی، کنارے پہ پہنچ جائے گی. حاجب کا بھی کیا مطلب ہے، کنارہ. تو جب ہم نے بودھ سمتی بوقت زوال نکالی ہے تو یہ کیا ہے، مرکز کے اعتبار سے نکالی ہے. یہ ہم نے مرکز کے اعتبار سے نکالی. اب ہمیں کنارے تک پہنچنا ہے کہ سمتل راس سے کنارے تک کی کتنی دوری ہے. سمتل راس سے مرکز شمس کی دوری کتنی ہے، تو یہ آپ کے پاس جواب آ گیا بودھ سمتی بوقت زوال میں. اب آپ سے کوئی سوال نہیں کر رہا ہے کہ بھائی مرکز شمس سے سورج کے کنارے کی کتنی دوری ہے. تو بولے بھائی مرکز اور کنارے کے درمیان نصف اتر کا فاصلہ ہے، نصف اتر آپ مائنس کر دو تو آپ کے پاس کنارے کا فاصلہ آ جائے گا. سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ آپ نصف اتر مائنس کر دیں گے. ہم نصف اتر کہاں سے معلوم ہوگا، نصف اتر وہی المینک سے آپ معلوم کر لیں گے، میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں.
11 اپریل 2023 چوتھا مہینہ. یہ دیکھیے یہ آ گیا کیلکولیٹر بھی ہم کھول لیتے ہیں. جی سوال کر لیں. آپ بتائیں نا کیا کرنا ہے. آپ تو ماشاء اللہ سیکھ چکے ہیں. وقت مائنس معیاری گھنٹہ ہوتا ہے نا. معیاری گھنٹہ معیاری وقت مائنس معیاری گھنٹہ یعنی جی ایم ٹی وقت. سمجھ گئے. بھائی ہم کیا کرتے ہیں جو وقت ہوتا ہے اس کو مائنس معیاری گھنٹہ کرتے ہیں تو جی ایم ٹی وقت ہمیں حاصل ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی ہم نہیں کر دیا 12 - 5 کر دیا. سمجھ گئے. وہ تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب مثال کے طور پہ کبھی مائنس میں آ جاتا ہے. آپ مائک بند کریں میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. شور کافی آ رہا ہے. تو جب مائنس میں آ جاتا ہے تو اس کے اندر ہم کیا کرتے تھے کہ ہمیں تاریخ پیچھے کرنی پڑتی تھی اور پھر +24 اور یہ والے سارے کام کرنے پڑتے تھے. اب ان تمام سے ہو گئی جان چھٹ گئی. جب آپ 5 - 12 بھی بالفرض کبھی آپ کو کرنا ہو تو مائنس جواب آئے گا -7. تب آپ کو کوئی یہ سارے کے سارے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ 12 مائنس یعنی کہ 5 - 12 لکھ دیں یا کوئی اور ٹائم آتا ہے وہ لکھ دیں. تو صورت کے اندر یہ مائنس پلس سارے کے سارے کام ڈاؤن ٹرم خود ہی کر لے گا. تو وہ میں نے وہ عرض کرنے کے لیے مثال دی تھی ورنہ کہ آپ 12 - 5 ہی کریں گے. دیکھیے اب نسبتاً یا تو آپ اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں 3600 سے. جی 257. اچھا میرے جگہ کا ٹھیک ہے. 0 درجے 15 دقیقے 57.878 یوں بھی کر سکتے ہیں یا آپ 3600 سے ڈیوائڈ نہ کرنا چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ثانیے کی نشان ہے. تو آپ یوں دیکھ لیجیے. تو ابھی اس کو جو خود ہی ہے دوبارہ یہی جواب آ جائے گا. یا آپ اس کو ثانیے کی جگہ پہ لکھ دیں گے تو تب بھی یہ خود ہی اس کو نکال لے گا. دونوں طریقے کار ہی آپ استعمال کر سکتے ہیں. دیکھیے ہمارا نصف اتر یہاں پر بھی یہی تھا. تو یہ آپ نے بہت سمتی حاجبی وقت زوال سے کیا کرنا ہے اس کو مائنس کرنا ہے. انشاءاللہ میں فائل بھی آپ کو سینڈ کر دوں گا اس سے آپ کو آسانی رہے گی. اس پہ آپ نے اس کو مائنس کر دیا. آپ کے پاس یہ جواب آ گیا. یہ کون سی ہو گئی بعد سمتی حاجبی وقت زوال. آپ مزید اب نیچے آگے آپ کیا کرنا ہے اب آپ نے اس سے مائنس کرنا ہے انکسار کو. انکسار اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا بھائی 34 دقیقے مائنس کر دو. نہیں جی 34 دقیقے مائنس نہیں ہوگا. وجہ یہ ہے کہ 34 دقیقے تو کب ہوتی تھی جب سورج کا بعد سمتی ہوتا تھا 90 درجے 50 دقیقے. یا 90 درجے سمجھ لیں کہ جب سورج 90 درجے کی دوری پہ ہوتا تھا جب انکسار ہوتا تھا 34 دقیقے. تو جتنی بعد سمتی تبدیل ہوتی جائے گی اتنا انکسار میں بھی فرق آئے گا. اچھا چلو آپ کہیں گے آسان سا طریقہ ہے بھائی. جب سورج 90 درجے پہ پہنچتا ہے تو 34 دقیقے انکسار بنتا ہے. تو آپ اس کو 90 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا ہر درجے میں کتنا آ رہا ہے. تو آپ کہیں گے کہ بھائی ہر درجے کے اندر ہمیں پتہ چل گیا ایک درجے کے اندر انکسار بنتا ہے. جی کچھ اور ہو گیا. یعنی کہ آپ کہیں گے کہ بھائی ہر 90 درجے کے اندر
ٹوٹل ملا کے انکسار بنتا ہے 34 دقیقے، تو آپ اسی کا اعتبار کر لیں کہ بھائی ہر درجے کے اندر کتنا بنے گا. ٹھیک ہے، 0 درجے 34 دقیقے ڈیوائڈ ہو جائے گا. آپ کہیں گے کہ بھائی ہر درجے کے اندر 22 ثانیے کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے، تو جتنی بودھ سمتی آپ اس کا اعتبار کر لیں تو یہ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ انکسار ہمیشہ ایک ہی طریقے پر تبدیل نہیں ہوتا، بلکہ سورج کی بودھ سمتی جب 80 پر پہنچتی ہے تو انکسار صرف ہو جاتا ہے، پہنچتا ہے 10 دقیقوں پر، اور 80 سے 90 کے درمیان سورج کا انکسار پہنچ جاتا ہے 34 دقیقوں پر. یعنی کہ جب جتنی بودھ سمتی جب تک 80 درجے تک ہوتی ہے، جب تک تو انکسار تبدیل ہونے کی جو ویلیو ہے یہ بہت کم ہوتی ہے. پھر جیسے ہی اب 80 سے اوپر پہنچتا ہے تو پھر جو چینجنگ ویلیو ہے یہ بہت اسپیڈ سے تبدیل ہوتی ہے، بہت اسپیڈ سے اس کے اندر فرق آنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ 90 درجے پہ پہنچ کر 34 دقیقے ہو جاتا ہے. تب کتنا ہے اس بودھ سمتی پر، اس کے لیے ہم نے فارمولا حل کرنا ہے. یہ ساری چیزیں فارمولے کی ہیں، صرف آپ نے بودھ سمتی لگا دینی ہے. تو دیکھیے اسی طریقے سے آپ اس کو حل کریں گے. یہاں پر لکھا ہوا ہے سارا کا سارا کہ آپ نے 0.017 لکھا، بودھ سمتی حاجبی آپ نے یہاں پر لکھ دی، مائنس یہ آپ نے کیا ہوا، یہ انکسار آپ کے پاس کا جواب آ گیا کہ 20 درجے 8 دقیقے 0.2 ثانیے کے اوپر جو آپ کی بودھ سمتی بنے گی یہ اتنے ثانیے بنے گی. اب یہ آپ کے پاس انکسار حاصل ہوا تو آپ نے بودھ سمتی حاجبی مرئی بوقت زوال نکال لی، یعنی کہ دکھائی دینے کے اعتبار سے. دکھائی دینے کا آپ کو سیدھا معلوم ہے کہ اس کے اندر ہمیں انکسار کرنا ہوتا ہے، انکسار کا اعتبار کرنا ہوتا ہے. تو ہم نے بودھ سمتی حاجبی وقت زوال سے مائنس انکسار کر دیا. یہ فارمولے کا ہی ہے، یہ آپ نے اسی طریقے سے لکھنا ہے. نسکوتر آپ نے حاصل کر کے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں. نسکوتر آپ مائنس کر لیں گے بودھ سمتی سے بوقت زوال سے، بودھ سمتی بوقت زوال مائنس کر نسکوتر کریں گے تو آپ کو حاصل ہو جائے گا بودھ سمتی حاجبی وقت زوال. پھر اب آپ نے بودھ سمتی حاجبی وقت زوال سے مائنس کرنا ہے انکسار کو، تو آپ نے انکسار مائنس کرنا ہے، تو اب آپ نے انکسار بھی معلوم کرنا ہے. تو اس سے پہلے آپ انکسار معلوم کر لیں گے، اس فارمولے سے آپ نے انکسار معلوم ہو جائے گا. اس کے بعد آپ مائنس کر دیں گے بودھ سمتی حاجبی سے انکسار کو. دیکھیے بودھ سمتی حاجبی وقت زوال مائنس انکسار کیا تو ہمارے پاس یہ جواب آ گیا. اب ہم وہ والا فارمولا حل کریں گے جو ہم اثر کے اندر نارملی کیا کرتے تھے، مثل ثانی کی بودھ سمتی حاصل کرنے کے لیے مثل ثانیہ مثل اول. تو یہ بھی وہی ہے، tan انورس بریکٹ اوپن tan بریکٹ اوپن، یہ آپ نے بودھ سمتی حاجبی بوقت زوال لکھ لی، بوقت زوال +2. یہ سارا کوئی فارمولا آپ کو دیکھ کے یاد آ گیا ہوگا. اب یہ آپ کے پاس آ گئی بودھ سمتی. اب یہ یہاں تک تو آپ نے حل کیا کہ آپ نے یہ سارا کا سارا معلوم کر لیا کس کے اوپر، کہ جس کے اندر جو ہم نے سارا عرض کیا تھا کہ آپ کنارے پر چلے گئے، آپ نے انکسار بھی مائنس کر لیا، جس کے ذریعے سے آپ نے بودھ سمتی حاجبی مرئی معلوم کر لی. یہ تو آپ نے بالکل درست کیا، لیکن یاد رکھیں فارمولا تو حل ہوگا مرکز پر. آپ نے بودھ سمتی تحقیقی معلوم کر لی، بہت اچھا کام کیا، لیکن ابھی جو ہم نے فارمولا حل کرنا ہے کاز انورس وہ سائن یہ والا سارا، تو اس کے اندر تو بھائی فارمولا میں کہے گا کہ مجھے تو وہ بودھ سمتی دو جو مرکز شمس پہ، تاکہ میں اسی اعتبار سے مجھے بنایا گیا میں اسی اعتبار سے نکالوں. تو اب آپ نے ساری کی ساری تحقیقی بودھ سمتی حاصل کر لی. اب آپ نے اس کو دوبارہ وہی سارے عمل کرنے ہوں گے، دوبارہ اب آپ کو اس کو بودھ سمتی حقیقی بنانا ہوگا تاکہ آپ تحقیقی وقت معلوم کر لیں. تو اب آپ نے دوبارہ انکسار کا فارمولا لگانا. اب یہ پہلے والے سے تبدیل ہے، وہ تھا حقیقی سے مرئی کی طرف جانے کا، اور یہ ہے مرئی سے حقیقی کی طرف جانے کا. تو اس کا فارمولا کیا ہے، بریکٹ اوپن پی. پی کا مطلب ہے پریشر، جو ہم نے دیکھا تھا ہوا کا دباؤ اوپر، وہ کیا تھا 1010 ڈیوائڈ بائی، اب 1010 یہ فارمولے کا ہے، یہ ہمیشہ یہی رہے گا نا. اب یہ تو جب ہم نارمل مثال حل کر رہے ہوں گے تو اس کے لیے تو آپ ہمیشہ 1010 کی استعمال فرمائیں گے، لیکن جب کبھی آپ تحقیقی کسی
دن کا نکال رہے ہو، مثال کے طور پہ آج کا دن کا آپ کو تحقیقی نکالنا ہے، تو پھر آپ بعد سمتی بھی، یعنی کہ ٹیسٹ وغیرہ میں تو آپ کو تحقیقی نکالنے کی عادت نہیں ہے، کیا چیز یہ ملی بار تحقیقی، لیکن اگر آپ کسی دن کا مثال کے طور پر حل کرتے ہیں تو وہاں پر آپ اس کا تحقیقی نکالیں گے تو جواب مزید بہتر کی طرف آ جائے گا، تحقیق سے تحقیق تر ہو جائے گا. تو پریشر آپ نے لکھ دیا، پھر یہ سارے کا سارا فارمولاز کی ویلیو ہے، بس یہاں پر یہ دو ویلیو آپ نے لگانی ہے، ایک ٹی کی لگانی ہے، ایک ٹی کی لگانی ہے. ٹی کا مطلب کیا ہے؟ ٹیمپریچر. تو وہ آپ نے چیک کر لیا 10 ڈگری، جیسے کہ مثال کے طور پہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا بھی آ رہا ہے 40 ڈگری آج کا ہے. تو اگر آج کا میں حل کرتا ہوں مثال کے طور پر تو میں 40 ڈگری سے حل کروں گا، لیکن ابھی ہم نے 10 ڈگری مراد لیا ہے، تو ابھی ہم اس کو 10 لکھ کر یہاں پہ دیکھیے یہ پورا کا پورا فارمولا حل کیا گیا ہے. اس طریقے سے آپ نے حل کر لینا ہے. جو فارمولے کی ویلیوز ہیں وہ آپ نے وہی لگانی ہے، اس کے اندر آپ نے کوئی تبدیلی نہیں کرنی. فارمولے کے جو مائنس ہیں وہ لگانے ہیں، اس کے جو بریکٹس ہیں وہ سارے کے سارے آپ نے استعمال کرنے ہیں. دیکھیے پھر آپ نے جب اس کو حل کیا تو آپ کے پاس انکسار یہ آ گیا، انکسار یہ آ گیا. اب دیکھیے کہ ابھی تک 67 درجے پر بھی دیکھیں انکسار ابھی تک کتنا ہوا ہے؟ 1 دقیقے ہی ہوا ہے، لیکن جسے ہم 90 پہ پہنچتے ہیں تو 34 دقیقے جاتا ہے، جیسے کہ میں نے شروع مارچ کیا تھا. تو اب آپ کیا کریں گے؟ بعد سمتی حاج بھی مری بوقت اثر کے اندر انکسار پلس کر دیں گے. انکسار پلس کرنے کے بعد پھر آپ اس کے اندر نصف قطر کو بھی پلس کر دیں گے. تو اب آپ کے پاس یہ بعد سمتی تحقیقی حاصل ہو چکی ہے تمام کے تمام کاموں کے بعد. اب وہ طریقہ ہے کہ جو نارمل طریقہ آپ نے کرنا تھا کہ بعد سمتی بوقت اثر کے اندر اس کو لکھیں گے، پھر وہی تحقیقی میل وغیرہ سارا کا سارا آپ حاصل کر کے جو آپ کو کل طریقہ ارج کیا گیا تھا شارٹ طریقہ، اس کو آپ تحقیقی بناتے جائیں گے. جب یہ سارا کا سارا یہاں پر کر کے دکھایا گیا ہے، یہ آپ نے میل شمس لیا، یہ آپ نے فارمولا حل کیا، تو 16 درجے. اب اس کو حل کرنے کی دوبارہ حاجت نہیں، کیونکہ ہم اس کو کافی دفعہ حل کر چکے ہیں. امید ہے کہ آپ طلبہ کرام اس کو حل کر لیں گے خود ہی. تو 16 درجے 53 دقیقہ ہوا، اس کے اوپر ہم نے دوبارہ میل شمس اور تعدیل حاصل کی، پھر کیلکولیشن کی یہ حاصل ہوا. اب اس کو ہم نے دوبارہ المینک میں ڈالا، تب متعلقہ وقت پر المینک میں چیک کیا کہ میل شمس میں کوئی تبدیلی آئی ہے نہیں، تو ہمیں معلوم ہوا کہ اب کوئی تبدیلی نہیں آئی، لہٰذا یہ وقت نماز عصر کے لیے تحقیقی ہے. جی سوال کیجیے. جی گوگل وغیرہ پہ اپلیکیشنز ہوتی ہیں، اس کا آپ معلوم کر سکتے ہیں. آپ سچ چلے میں انشاءاللہ چیک کر کے کہ کون سی زیادہ بہتر ہے اس کو میں نا پھر گروپ کے اندر اس کو شیئر کر دوں گا. اگر میں بھول جاؤں تو یاد دلا دیجیے. انشاءاللہ میں بھیج دوں گا. یہ والی فائل آپ کو میں بھیج دوں گا، انشاءاللہ یہ آسان رہے گی. جی کافی رہے گا، اتنا وہ مسئلہ نہیں ہے. آپ ٹیسٹ وغیرہ کے اندر جو حل کر رہے ہیں ابھی، جو آج آپ مشقیں کریں گے، تو آپ اس کے اندر 1010 استعمال فرمائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی جی کوئی مسئلہ نہیں. اب یہ دیکھیے نا کتنا مشکل ہے نا، ظاہر سی بات ہے. اس کو ہم یہ تو نہیں بولیں گے کہ بھئی یہ بالکل آسان ہے، کوئی اس میں کوئی فرق نہیں ہے. محنت طلب ہے، اصل سی بات ہے نا کہ اس کو آپ نے سارے کے سارے کام کرنے ہیں. تو اب جتنی بھی ویب سائٹس ہیں سارے کے سارے، کوئی بھی نا یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا طریقہ استعمال نہیں نہیں کرتا. لیکن الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے، امیر سنت کی سوچ ہے کہ جو بھی کام ہونا ہے تو وہ اعلیٰ حضرت کی تحقیق کے مطابق ہے. امیر سنت نے ارشاد فرما دیا کہ ہماری آنکھیں اعلیٰ حضرت پر بند ہے، جو اعلیٰ حضرت فرما دی ہے وہی ہمارے لیے. تو جو دعوت اسلامی کی اپلیکیشن ہے پیریڈ ٹائم، اس کے اندر یہ سارے کے سارے فارمولاز لگا دیے گئے. اب کہ جو اپلیکیشن ہوتی ہے اس کو تو آپ نے ایک دفعہ محنت کر کے فارمولا دینا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ بٹن دبائیں، اپلیکیشن پورا کا پورا حل کر کے دے دیتی ہے. تو الحمدللہ اللہ پاک کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ جو ہماری اپلیکیشن ہے وہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی تحقیق کے مطابق ہی جواب دیتی ہے الحمدللہ. تو اس کو جو ہمارے اوقات ہوتے ہیں، یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ وقت اثر کا درست جواب ہے. دیگر نمازوں کے اندر بھی دیگر نمازوں کو دوسرے کے بھی تحقیقی ہو جاتے ہیں، لیکن وقت اثر جو ہماری اپلیکیشن کے اندر جواب آتا ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ وہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی تحقیق کے مطابق ہے. ایک اور چیز کی میں آپ کو زیارت کرا دوں کہ اس کا جو استعمال ہے،
توضیح و توقیق سے انشاءاللہ میں آپ کو ایک اس کا نقشہ دکھاتا ہوں کہ اس کے نقشے بنائے گئے مفتی ظفر الدین بیالی علیہ الرحمٰن نے پورے تمام کے تمام اس کے نقشے بنا کر دیے ہیں. تو آپ اس کے ذریعے بھی چاہیں تو اس سے بھی معلوم کر سکتے ہیں. دیکھیے یہ الجواہر الیواقیت فی علم التوقیت معروف بھی توضیح التوقیت مصنف مفتی ظفر الدین بیاری علیہ الرحمۃ. دیکھیے اس کا بالکل جو آخری صفحہ ہے واضح نہیں ہے اس میں. یہ دیکھیے ادھر یہ واضح نہیں میں چیک کروں. اس کا دوسرا نسخہ بھی ہے اگر وہ مل جاتا تو مجھ سے دکھاتا ہوں. جی ایک منٹ رکیے یہ مجھے مل گیا ایک اور نسخہ میں اس کو نکال لوں. مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں اگر ہم فجی کو مرکز مان لیں نا تو پھر فجی سے سب سے پہلے طلوع نہیں ہوگا. وہ ایسے کہ جب ہم مرکز فجی کو مانتے ہیں تو پھر فجی کی معیاری گھنٹہ کتنا ہو جائے گا؟ 0. بھائی ظاہر سی بات ہے اس کا طول بلد جب ہم نے اس سے مانا ہوگا تو اس فجی کا تو ظاہر سی بات ہے 1 درجہ 2 درجہ زیادہ سے زیادہ طول بلد بنے گا. تو فجی خود 0 طول بلد اس کا معیاری گھنٹہ ہو جائے گا. تو اب جو جلدی ہونے والا مقام ہے وہ دوسرا بن جائے گا. دنیا کا نقشہ ہی تبدیل ہو جائے گا. فجی کے اندر سب سے پہلے طلوع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی معیاری گھنٹہ ہے +12. تو اس کی وجہ سے وہاں پر سب سے پہلے ہوتا ہے. اگر کوئی اور مقام ہو جس کی معیاری گھنٹہ اس سے بھی زیادہ ہو تو ادھر ہوگا. نہیں نہیں مشاہدے کے طور پہ بھائی آپ آسان سے حساب لگائیں نا. پاکستان کے اندر پہلے طلوع ہوگا یا انڈیا میں ہوگا؟ انڈیا میں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ انڈیا کا جو معیاری گھنٹہ ہے وہ +5 ہے. +5.5 ہے یعنی کہ زیادہ ہے. تو اب کیا ہے وہاں پر جتنا معیاری گھنٹہ بڑا ہوگا اتنے ہی جلدی وہاں پر طلوع ہوگا. تو جو 6 جہاں پر ہوگا مثال کے طور پہ برما کا غالباً 6 ہے تو وہاں پر اتنی جلدی ہو جائے گا. پھر اس کے بعد اور جن کا 7 ہوگا غالباً چائنا کا 7 ہے تو ادھر ہو جائے گا. اسی طرح آپ آگے چلتے رہے جتنا معیاری گھنٹہ بڑھتا جائے گا تو ادھر سب سے پہلے ہوگا. جب گرین وش میں 12 بج رہا ہوگا. جی 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 تو جس کا معیاری گھنٹہ مائنس کے اندر سب سے آخری ہوگا یعنی مائنس کے اندر بھی سب سے زیادہ ہوگا. غالباً آسٹریلیا کا ہے -11 غالباً. آسٹریلیا نیوزی لینڈ وغیرہ کا شاید مائنس کے اندر ہے.
مجھے ابھی صحیح طرح یہ چیزیں یاد نہیں ہیں، تو یہ آپ نصاب توقی سے بھی چیک کر سکتے ہیں. تو جن کا مائنس میں سب سے زیادہ ہوگا ادھر سب سے آخری کے اندر طلوع ہوگا. آسان سی بات ہے، تھوڑا غور کریں گے سمجھ جائیں گے. یہ ہو سکتا ہے بھی سمجھ آ گئی. یہ دیکھیے، یہ ہے بعد سمتی مرئی حقیقی و بعد سمتی حقیقی. جی لبیک. کام جاری ہے، دیکھیں کب تک آتی ہے. یہ جو آپ نے لیول 2 پڑھا ہے تو یوں سمجھے کہ آپ نے نصاب توقی پڑھی ہے، حصہ دوم پوری. جتنا کچھ آپ نے لیول 2 میں پڑھا یہی سارا کا سارا نصاب توقی حصہ دوم میں آئے گا. وہ تمام کا تمام آپ پڑھ چکے ہیں. خوشی ہو رہی ہوگی جان کے. آ جائیے اب ہم اس کا جدول دیکھتے ہیں کہ جدول کس انداز سے بنا ہوا ہے. دیکھیے اب علم ابجد کا استعمال ہے، جیسا کہ میں آپ کو پہلے کہتا تھا کہ علم ابجد کا استعمال آئے گا. اب کیا ہے، یہ جدول بنا ہوا ہے بعد سمتی مرئی سے حقیقی طرف جانا، حقیقی سے بعد سمتی اس کی طرف جانا. دیکھیے بعد سمتی حقیقی جتنی ہوگی اس کے سامنے والا یعنی دکھائی دینے کے اعتبار سے بعد سمتی جس کے اندر ہم انکسار بھی لگا دیتے تھے. دیکھیے یہاں پر جیسا تھا دو طرح کی ہم نے بعد سمتی حل کی تھی. یہاں پر ہم نے بعد سمتی مرئی بنایا تھا اسے. یہ دیکھیے بعد سمتی مرئی انکسار مائنس. جی کیا فرما رہے ہیں؟ پہلے ان کا سوال عرض کر دیتا ہوں پھر آپ سوال کر لیں. کہ یہ دیکھیں انکسار ہم نے مائنس کر کے ہم نے کیا بنایا تھا بعد سمتی حاجمی مرئی. تو ہم نے فارمولے کے ذریعے کیا تھا، یہ یہاں پر نقشوں کے ذریعے کیا گیا ہے. تو یہ پورا کا پورا طریقہ ہے، آپ چاہیں تو اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں. درجہ دقیقہ. اب یہاں پر آپ نے دیکھ لیا کہ بھائی یہ 0 ہے اوپر، یہ الف. الف کا کیا مطلب ہے؟ ایک درجہ. لام کا مطلب کیا تھا؟ 30 درجے، 30 دقیقے. ایک درجہ 30 دقیقہ. ایک ثانیے کے اوپر جو بعد سمتی مرئی بنے گی وہ بنے گی ایک درجہ اور 30 دقیقہ. اس انداز سے آپ اس کو چلتے رہیں گے. یہاں سے بھی چیک کر سکتے ہیں. اصل تو یہی ہے کہ اس نقشے کے ذریعے فارمولاز حل کیے جائیں، اسی طریقے سے کی جائے، لیکن آپ کے آسانی کے لیے آپ کو فارمولا پڑھائے گئے. میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر کر سکے تو ایک دو مثالیں اس کو لازمی حل کیجیے گا. غلط ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، غلطی سے نہ گھبرائیں، درستی کی طرف جائیں. دیکھیے با ہے. اب آپ نے بعد سمتی اب چیک کرنا ہے، بعد سمتی سے حقیقی سے مری کی طرف جا رہے ہیں، مری سے حقیقی کی طرف جا رہے ہیں. پہلے جو ہم حل کرتے ہیں، پہلے ہم بعد سمتی حقیقی سے مری کی طرف جاتے ہیں، پھر اس سے کی طرف آتے ہیں، یوں الٹا چلتے ہیں. تو یہ تو یہاں پر جو بیچ کے اندر لکھا ہوا ہے اس کے ذریعے آپ اس کو انکسار کو معلوم کر سکتے ہیں کہ ہاں جیم آ گیا. یہ جیم لکھا ہوا آدھا بنا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ 3 درجہ بعد سمتی ہوگی. تو اب یہ ثانیے کے اندر کیا ہے کہ یہ انکسار دیا ہوا ہے کہ یہاں پہ انکسار اتنا بنے گا. پہلی والی صورت کے اندر ایک ثانیہ انکسار ہوگا، دوسری والی صورت میں 2 ثانیہ، اس کے اندر 2 ثانیہ، پھر 3 ثانیہ، 4 ثانیہ، 5، 6، 7. اس انداز سے یہ پورا کا پورا جدول بنایا گیا ہے. یہ بہت سمتی چلتی رہے گی یہاں تک کہ 90 درجے تک پہنچ جائے گی. اسی کے اندر ایک مزید آسان ایک اور ہے، وہ بھی میں آپ کو گروپ میں بھیج دوں گا. وہ یہ ہے کہ ایک طالب علم نے اس ٹیبل کو نارمل اس کے اندر کر کے دیا ہے. دیکھیے اس کی بھی زیارت کر لیجیے. جی لبیک. آواز آواز آپ کی بہت شور کے ساتھ آ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہا. غالباً اینٹری کا مسئلہ ہے.
جی اب بہتر ہے. جی جی یعنی جی وجہ وہ ہے نا کہ یہاں پر ہم نے اس کو حل، ہم ڈائریکٹ تو نہیں جا رہے نا، بیچ کے اندر ہم ایک فارمولا لگا رہے ہیں جس کے اوپر ہم نے بہت سمتی معلوم کی ہے. تو اس کے اندر ہم نے وہ کناروں کا اعتبار کیا ہے. اگر ہم پہلے والی ہی لے لیتے ہیں تو وہ کناروں کا اعتبار اس میں نہیں ہو پا رہا. اس وجہ سے ہم نے اس کو لیا ہے. یہ دیکھیے یہاں پر کیا تھا، یہ جیسے وہاں پر ہم نے تھا 1 درجہ 30 دقیقہ ہم نے اس کو سنا تھا. یہ دیکھیے اب ایک ایک درجے بعد یہ ہر ایک درجے کے اوپر انہوں نے ایک انکسار دیا. دیکھیے محنت کتنی ہے، ابتدا کے اندر ایک درجوں کا فرق سے چل رہے. بودھ سمتی حقیقی کا اعتبار کریں یعنی کہ مری کا اعتبار کرتے ہیں 30 دقیقے کے اوپر، انکسار کتنا بنے گا، 1 دقیقہ بنے گا. اس طریقے سے یہ پورا کا پورا یہ انکسار بیچ میں لکھا ہوا ہے. تو وہ جو نقشہ تھا اسی کو ایک طالب علم نے اس کے اندر بھی کر دیا انشاءاللہ. یہ توضیع و توقید تو میں آپ کو پہلے بھیج چکا تھا، آپ اس سے بھی دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ میں آپ کو یہ والا جدول بھی بھیج دوں گا، اس کے ذریعے بھی آپ کر سکتے ہیں. بہرحال اگر کوئی جو فارمولاز ہیں وہ فائل بھی انشاءاللہ میں سینڈ کروں گا، اس کے ذریعے بھی حل کرتا ہے تو اس کا جواب درست ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کوئی سوال ہے تو کر لیجیے، ورنہ 12 کے فارمولا باقی انشاءاللہ پھر وہ عرض کرتا ہوں. جی لبیک. یعنی کہ نہیں نہیں، یعنی کہ پہلی بودھ سمتی دوسری بودھ سمتی یوں ہے، اس کا کوئی اتنا استعمال نہیں ہے، کام نہیں ہے. یہ تو ہم نے سارا اس کے اندر علم ابجد کی جب گفتگو کی تھی تو سارا اس پر ہم نے بات کی تھی کہ وہ حروف یعنی کہ اعداد کا مسئلہ ہوتا تھا، لکھنے وغیرہ کا، یعنی کہ مٹ نہ جائیں یا اس طریقے کے مسائل ہوتے تھے. کہ اس طرح کی جو پولیس کے اوپر ہم نے گفتگو کی تھی ساری، اس کو کلاس میں آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ آسانی رہے گی. وجہ اس کی یہی تھی نا کہ اعداد مٹ جاتے ہیں. ایک تو اس کو لکھا الگ الگ ڈنڈیوں کی صورت میں جاتا ہے، پھر ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہونے کا ڈر رہتا ہے. پھر اب ایک چل رہی ہے بیچ کے اندر الگ سے اعداد لکھ رہے ہیں نا، تو جو تسلسل سے ہٹتے ہیں نا بندہ تو اس کے اندر ڈر رہتا ہے. اب آج کے دور کی اور پچھلے دور کی اس کے اندر مختلف ہے. اگر آپ ایک چیز بھی نوٹ کریں نا، مثال کے طور پہ آپ تعویذات لیتے ہیں، تعویذات تاریہ سے، تو ایک تعویذ جو دیے جاتے ہیں پانی میں گھول کر پینے کا، تو اگر آپ نوٹ کریں تو وہ تعویذ آپ پورے بھلے 11 دن پانی کے اندر ڈال کے رکھیں وہ پانی سے مٹتی نہیں ہے وہ تحریر. اگر کسی نے نوٹ کیا ہو تو ہو سکتا ہے یہ ذہن میں آ جائے کہ وہ پانی میں ڈال کے رکھتے ہیں تب بھی اس سے مٹتا نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ جدید جو پیپر ہے اور جدید جو انک ہے یہ پیپر کے اندر چلی جاتی ہے، یہ مٹتی نہیں ہے کسی بھی صورت میں. جب ہم اوراق مقدسہ کو ٹھنڈا کرنے کی بات کرتے ہیں تو یہی ہمیں سنت فرماتے ہیں کہ اب سمندر میں ڈالنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اب نہیں مٹتی، یا تو اب پتھر کے ذریعے اس کو بہت زیادہ وزندار سے ڈالیں یا پھر دفنائیں. تو وجہ یہ کہ پرانے دور کے اندر کی وہاں کی انک مختلف قسم کی تھی تو اس کے اندر اعداد کا آپس میں مل جانے کا، ختم ہو جانے کا بہت زیادہ خدشہ رہتا تھا. اس وجہ سے ان نئے یعنی کہ ان حروف کو وضع کیا گیا. تو حروف کے اندر اتنا ڈر نہیں ہوتا. پھر ایسی بات ہے ہر علم کے اپنے رموز و اشارات ہوتے ہیں، تو ایک یہ خوبی مانی جاتی ہے علم کی اپنی اصطلاحات ہوتی ہے نا. تو ایک یہ بھی ایک صورت ہے، یعنی کہ اس سے ایک تعلق تو تصوف کی بات کا ہے. وہ تعلق یہ ہے کہ صوفیہ کرام علیہم الرضوان، چلے بات ہم کر لیتے ہیں، آج ویسے آخری کلاس ہے تو اس کے اندر ہم اضافی گفتگو بھی کر لیتے ہیں، لیکن ہے تو فائدے کی کہ صوفیہ کرام علیہم الرضوان سے کچھ باتیں ایسی ظاہر ہوتی ہیں جن کے ظاہری معنی ہر بندہ نہیں سمجھ پاتا، جنہیں شطحات کے نام سے جانا جاتا ہے. شطحیات، شطحات کے نام سے اس کو جانتے ہیں. جیسا کہ منصور بن حلاج علیہ الرحمہ کا فرمان انا الحق
کی جو آواز آئی تھی، جانتے ہوں گے واقعہ. اسی طرح کے مختلف واقعات ہیں. اسی طریقے سے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول ہے کہ رأیت ربی فی منامی فی صورت امی. تمام کے تمام درس ہمیں تعلق رکھنے والے آپ اس کا ترجمہ سمجھ کے ہوں گے. میں انہی کے قول کا ترجمہ کر دیتا ہوں کہ میں نے اپنے رب کو اپنے خواب میں اپنی ماں کی صورت میں دیکھا. اب یہ بہت دھیان سے سنیے گا، یہ نہیں سمجھ آئے تو پوچھ لیجیے گا. بات چلی ہے کیونکہ میں سوچا کہ اس کی بھی وضاحت کر دوں، تو یہ اچھے طریقے سے سمجھے گا. نہیں سمجھا دوبارہ پوچھ لیجیے گا، میں دوبارہ اس کا. تو یہ اس طرح کے اقوال ہوتے ہیں. تو یہ ایک تو ان کو ہم یہ مانتے ہیں کہ بھائی ان کی اپنی کیفیت ہوتی ہے، اس کے اندر انہوں نے ادا کر دیا. ان کی دوسری صورت ہوتی ہے. دوسری یہ ہوتی ہے کہ جو بھی بندہ ہوتا ہے نا، جتنے قریبی لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بندہ اشارات کرتا ہے. تو ان اشارات کو ادا کرتا ہے تاکہ جو غیر اہل ہو وہ اس کو نہ سمجھیں. تو اپنے ہر علم کی ایک اپنی اصطلاحات ہوتی ہے. اسی طرح سے صوفیہ کرام نے بھی کچھ اپنی اصطلاحات اپنے پیر صاحب اپنے مریدوں کے لیے رکھتے ہیں تاکہ اگر وہ عوام کے اندر بیٹھے ہوں تو وہ اشارہ کرے تو ان کے مرید سمجھ لیں پیر صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو اسی وجہ سے صوفیہ کرام کے جو ایک اس طرح کے اقوال ہوتے ہیں جو عام آدمی کے سمجھ نہیں آتے، تو اس کی وجہ بھی وہی ہوتی ہے کہ وہ ان کی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں جن کو انہوں نے وضع کیا ہوتا ہے. بعض لوگ سمجھ نہیں پاتے تو ان کے اوپر احکام لگاتے ہیں. وجہ کیا ہوتا ہے وہ ان کے عدم علم کی بنا پر ہوتا ہے. اس کی ایک اور مثال سمجھ لیں کہ فوجی وغیرہ ہوتا ہے نا، فوجی جو ہوں گے نا وہ یہ نہیں بولیں گے بھائی سیدھا ہاتھ کی طرف دیکھ، پیچھے کی طرف دیکھ. وہ یہ بولتے ہیں سیدھا ہاتھ کے لیے بولتے ہیں 3 o'clock، الٹا ہاتھ کے لیے بولتے ہیں 9 o'clock، پیچھے کی طرف بولیں گے 6 o'clock، سامنے کی طرف بولیں گے 12 o'clock یا 0 o'clock. مطلب کیا ہوتا ہے وہ گھڑی کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں. تو ہر جگہ کی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں. تو انہوں نے علم یعنی کہ علم ابجد بھی پتا کیا کہ علماء کرام کی اپنی ایک اصطلاح تھی، ایک ان کا اپنا ایک مقام ہے. اصطلاح ہونا ایک نئی چیز سے تعارف کرانا. پھر علم ابجد کا دیگر چیزوں میں کافی استعمال ہے، تعویذات وغیرہ میں. پھر یہ پوری تفصیل کلاس کے اندر عرض کر چکے ہیں. مزید کوئی سوال ہو تو کر لیجیے. جی دوست میں انہوں نے ہاتھ ریز کیا ہوا، کر لیجیے سوال. اصل میں ہم نے جو اصل تو ہمارے پاس یہ جدول ہی موجود تھا، اس جدول پر غور کر کے اور دیگر چیزوں پہ غور کر کے فارمولہ بنایا گیا. تو اس وجہ سے اصل ہوتی ہے، بزرگان دین کا سرمایہ ہے، وہ بھی ہمیں سمجھنا لازمی سی بات ہے. ہم نہیں سمجھیں گے تو یعنی مطلب اگر آج کے دور میں ہم نہیں سمجھتے تو پھر ہمارے بعد جو قوم ہوگی وہ تو لازمیت ہے وہ ختم ہی ہو جائے گی. جیسے کہ اردو کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر آج ہم اعلیٰ تعالیٰ رحمت اردو نہیں سمجھ رہے تو بات کی جو عوام آنی ہے، اگلا جو دور آنا ہے وہ کیا سمجھے گا؟ وہ تو ہماری باتوں کو نہیں سمجھ سکے گا. تو اسی وجہ سے علمی وراثت کو باقی رکھنے کے لیے ان کو بھی سمجھنا ضروری ہے تاکہ یہ چیزیں ناپید نہ ہو جائیں. اصل جو چیز ہے وہ جدول ہی ہے جو ہمارے بزرگان دین علیہ رحمت نے بنا کر دیا ہے. اور فارمولے کے اندر اور اس جدول کے اندر اگر آپ نوٹ کریں گے تو آپ کو کئی کچھ ثانیوں کے اندر فرق محسوس ہوگا، جس کی وجہ سے نماز کے اندر بھی کچھ سیکنڈز کا فرق آئے گا. خیر اتنا وہ قابل یعنی کہ لحاظ نہیں ہے تو آپ اس کو نظر انداز بھی کر سکتے ہیں. سوال تو اب بنتا ہے، لیکن بعض جگہوں پہ اس کی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ جیسے حروف کے اندر بھی دیکھیں، آپ دیکھیں گے نا تو ڈنڈیاں وغیرہ استعمال نہیں کی ہے. عادت تقریباً اس طرح کے ہے. بعض عادت تو ایسے ہے کہ جن کے اندر ڈنڈیاں بنتی ہیں یعنی کہ 2-3 حصوں میں بنتے ہیں. تو ایک تو الگ الگ لکھنے کی صورت کے اندر مٹنے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے. حروف جیسے آپ پچھلی اردو کو دیکھیں گے نا تو پچھلی اردو کا رسم الخط ایسا ہے کہ وہ تمام حروف کو ملا کے لکھتے ہیں. مثال کے طور پر اس کی مثال بنے گی جیسا کہ کے لیے
آپ کو دکھاتا ہوں اس کے اندر ہی. اس کا لے لیں مثال، ماشاء اللہ انہوں نے بہت اچھی دی. جی جی، پرانی کتاب دیکھیں گے تو اس کا آپ کو ساتھ لکھا ہوا ملے گا، جبکہ آپ جدید کتابیں دیکھیں گے تو اس الگ لکھا ہوگا کا الگ لکھا ہوگا. تو ایک وجہ یہ بھی بن سکتی ہے. بھارت آپ کا سوال اس اعتبار سے اچھا ہے کہ اس کے اندر کیا وجہ تھی، تو ایک دو وجوہات مجھے معلوم تھی، ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی کوئی وجہ ہو لکھنے کی، تو وہ میرے علم میں نہیں ہے. جی جی بالکل. اس کے دو تین جوابات ہیں، ان میں سے ایک جواب یہی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا انا احق، یعنی معرفت الہی کا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت کا میں زیادہ حقدار ہوں. لیکن لوگ وہ صحیح طرح سمجھ نہیں سکے تو انہوں نے سمجھ لیا ان الحق، تو انہوں نے ان الحق سن کے اوپر ان کو پھانسی دے دی، جبکہ انہوں نے فرمایا تھا انا احق. پھر بعض کے مزید اس کے علاوہ بھی دیگر اقوال بھی ہیں. مزید کوئی سوال، ورنہ پھر ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں. جی لبیک. جی لبیک، سوال کر لیجیے. میرا معلوم کرنا ہے تو آزمائش میں آ جاؤں گا اگر میرے متعلق سوالات کریں گے آپ. بہرحال عرض کر دیتا ہوں کہ مطالعہ وہ کرنا چاہیے جو سمجھ میں آ جائے اور فائدہ جس کا زیادہ ہو. مقصود نہ ہمارا عربی پڑھنا ہے، نہ ہمارا مقصود اردو پڑھنا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ دو صورتیں ہیں، اگر آپ کے پاس عربی کتاب بھی موجود ہے اور اسی کتاب کا ترجمہ بھی ہوا ہے، تو آپ ترجمہ سے اس کتاب کو جلدی سمجھ لیں گے، تو آپ کو پھر ترجمے والی کتاب پڑھنی چاہیے. تو ہمارا مطلب وجہ یہ ہوتی ہے کہ اصل میں اگر نیت اچھی نہ ہونا تو پھر بندہ اس وجہ سے جا رہا ہوتا ہے کہ اگر بندہ بڑھ عربی کتاب زیادہ تر اس وجہ سے بھی رہا ہوتا ہے، زیادہ نہیں بولیں گے، اکثر بعض کی نیت کہیں گے کہ وہ نیت یہ کہتے ہوتے ہیں کہ بھائی عربی کتاب پڑھیں گے، اعلان ہوگا کہ بھائی فلاں صاحب عربی کتاب پڑھتے ہیں، عربی کتاب پڑھتے ہیں. تو بھائی سیدھا سیدھا اس کا اردو ترجمہ موجود ہے، آپ کا مقصود علم حاصل کرنا ہے، تو آپ عربی کتاب سے پڑھ کر اس کو جلدی پڑھ لیں اور زیادہ علم حاصل کر لیں. لیکن کبھی بندے کی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ اسے عربی مضبوط کرنی ہوتی ہے تو وہ عربی کتابیں پڑھ رہا ہوتا ہے. تو ہر بندے کی اپنی کیفیت ہوگی. بہرحال مطالعہ کرنا چاہیے تو کسی ماہر استاد سے معلوم کر کے ہی اور ان سے مشورہ دے کر ہی مطالعہ کرنا چاہیے، تو اسی اعتبار سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. مزید کوئی سوال، ورنہ ہم اپنی کلاس کا اختتام کریں. ٹھیک ہے، آج ہماری کلاس کا اختتام ہوا. پورے لیول کے اندر یہی کوشش رہی کہ آپ کے ساتھ کسی اعتبار سے بھی خیانت نہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کسی بھی معاملے کے اندر آپ کے جو بھی حق ہو اس کے اندر خیانت سے کام نہیں لیا. اس کے علاوہ جو میں بھول گیا ہوں بتانا یا مجھ سے کوئی غلطی ہو تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں. آپ سے بھی معافی چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے حق میں کوئی کمی کی ہو
یا اس کے علاوہ کبھی کوئی آپ نے سوال کیا ہو اس کے اندر میں نے کچھ کہہ دیا ہو، یا اس کے علاوہ کبھی بھی کسی بھی اعتبار سے کسی انداز سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت کا طلبگار ہوں۔ اچھی طریقے سے لیول 2 کی تیاری مزید کیجیے گا، آخری ٹیسٹ کی بھی، اس کے بعد بھی اس کو دہراتے رہیے گا۔ اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں یوٹیوب پر، انشاءاللہ میں آخری کلاس کو بھی اپلوڈ کر دوں گا، تو اس کے ذریعے بھی اپنا جو لیول 2 ہے اس کی پڑھائی کو مضبوط رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔